پچھلے سے پچھلے ہفتے ایک موضوع سے متعلق بات ہو رہی تھی اور اس کے تسلسل میں خیال تھا کہ پچھلے ہفتے بھی کچھ بات کریں، مگر دوستوں نے بہت احسان فرمایا کہ پچھلے ہفتے آئی نہیں، تو آج بھی کچھ اور چیزیں بھی تھیں، لیکن یہ تھا ذہن میں کہ کم سے کم ایک بات مکمل ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ قوموں کا زوال اور تہذیب کا زوال کن اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نیتشے نے انسانی اخلاقیات کا ایک پورا نقشہ کھینچ کے مغرب کو دیا تھا، اور کبھی بھی ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی۔ قوموں کی تاریخ میں مفکرین پیدا ہوتے ہیں، پھر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ہی فکر کو قبول کرنے والے افراد پالیں، وگرنہ بنجر زمین میں بیج ڈالنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون سا بیج کس وقت پھوٹے گا اور پھر اس میں برکت پڑے گی۔ جنرل مشرف پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے بڑے وسیع پیمانے پہ انلائٹنمنٹ کے قصے کو چھیڑا۔ افراد کی سطح پہ پہلے بھی ایسے رہے، ایوب خان کے دور میں بھی ایسے تھے، بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں، لیکن انلائٹنمنٹ کا جس زور و شور سے چرچا انہوں نے کیا ہمارے حافظے اور علم میں نہیں ہے کہ اتنی زور سے یا اتنے زور سے یہ ڈھول ان سے پہلے پیٹا گیا، اور ان لوگوں نے بھی انلائٹنمنٹ پہ اپنے تائیدی دستخط کرنا اور اس کی خوبیوں میں ایک تقریر کرنا اپنا فرض سمجھا، جنہیں انلائٹنمنٹ کے ہجے تو کیا یہ لفظ ہی زبان پہ نہیں چڑھتا تھا، لیکن چونکہ سرکار نے فرمایا تھا تو اس لیے کہنا ہی تھا۔ انلائٹنمنٹ کے جو بانی و بانی تھے، یورپ میں انہوں نے 200 سال پہلے یہ تصور پیش کیا، تو جب لوگوں نے اسے پڑھا اور یہ چیزیں کہیں تو وہ پھر کہاں سے کہاں پہنچے۔ معذور بچہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن معذور بچے سے کوئی کارنامہ سرزد ہو جائے تو پھر ہر فرد اس قوم کا جائز یا ناجائز اس کا باپ بننے کو تیار ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں۔ نیتشے نے ایک اخلاق کا تصور دیا،
اور دنیا میں ان تحریکات کو جنہوں نے آگے بڑھایا ان میں سے بڑا کام ہیگل کا تھا۔ جرمنی میں کوئی گلی محلہ ایسا نہیں رہ گیا تھا جہاں پہ ہیگل کے فلسفے پہ یہ جوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بحث نہ کرتے۔ اخوان الصفا کے رسائل آپ ہمارے یہاں کے پڑھیں، جنہوں نے لکھے تھے انہوں نے جانوروں کی مباحث آپس میں نقل کی ہیں کہ کس جانور نے دوسرے جانور سے کیا کہا۔ وہ جانور سارے متفق ہو گئے کہ اپنا سردار کس کو بنائیں۔ ایک لمبی کہانی۔ علامہ اقبال نے بروقت احساس کیا، اور جو کچھ مغرب نے ہماری طرف بھیجا تھا وہ اپنے دور کا واحد آدمی تھا جس نے جواب بھیجا ہے، اور انہوں نے کتابیں لکھیں، یورپ کو جواب دیا۔ پس چہ باید کرد اقوام شرق، مشرق کو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اور وہ ایک ایسی قوم میں یہ چیزیں چھوڑ کر گئے کہ پہلے تو پھر بھی کچھ خیال آتا تھا کہ بچے فارسی پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں گے، وہ فارسی تو بہت دور رہ گئی، اب بچے اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور صحیح پڑھنا بھی دور رہ گیا، غلط ہی پڑھ لو مگر اب وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو چیزیں قوموں کے لیے، تہذیب کے لیے فنا کے راستے کھولتی ہیں، ان میں سے دو کا ذکر ہم نے کیا تھا، تین آج بھی بات عرض کرتے ہیں تاکہ وہ گفتگو پوری ہو جائے، کہ فرد کی ذات میں ذوق عبادت نہ رہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا مزاج ہی الگ بنایا ہے، اور اس کی بنیاد کہاں پڑی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور حدیث کی تقریباً ہر بڑی کتاب میں یہ واقعہ مل جائے گا، صحیح بخاری میں بھی، کہ آپ کے سامنے 3 پیالے رکھے گئے۔ وہ معراج کا واقعہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی، اس کائنات کی بڑی چیزوں میں سے تھا کہ ظاہری اسباب اور سامان سب کو معطل اور بیکار کر کے اللہ نے چاہا کہ اس کا ایک بندہ اس کے پاس اس کی طرف جائے، اور خدا نے اس ساری اسباب اور ساری کائنات کے قوانین کو معطل کر کے انہیں بلایا، ورنہ ایک جسم انسانی کیسے جا سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک ان کی بشریت اور ایک ان کی عبادت، عبدیت، بندگی۔ جو شخص ان کی عبادت کو کم کر کے دکھائے، یا جو شخص یہ غلطی کرے کہ بشریت میں کمی کر کے دکھائے، اس کا انجام توہین رسالت ہے۔ آخر کار بس توہین رسالت تک پہنچے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے نہیں تھے یا بشر نہیں تھے۔ ان کی تمام کمالات کی بنیاد یہ 2 چیزیں ہیں کہ بندے تھے، اور بندگی خدا کی جتنی بڑھ جائے اتنے ہی کمال، اور بشر تھے، اگر وہ بشر نہیں تھے تو پھر ہم لوگوں کے لیے قابل اتباع نہیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے ان کی سیرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو وہ جو معراج میں چیز پیش آئی، 3 پیالے رکھے گئے، فیصلہ کرنا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نماز پڑھوائی؟ تمام انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے۔
اور معراج کے واقعے کے بعد ظلم ختم ہوتا چلا گیا تدریجاً۔ یہ عجیب بات ہے، اس کی طرف سیرت نگاروں نے توجہ نہیں کی۔ بڑی اچھی اچھی سیرت کی کتابیں ہیں، لیکن اس نقطے پہ ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ معراج کے بعد ظلم کیوں ختم ہوتا چلا گیا۔ معراج سے پہلے ظلم بہت بڑھ گیا تھا، 5 ہجری میں ہی بڑھ گیا تھا۔ جب لوگ حبشہ ہجرت کر گئے تھے تب ظلم بہت بڑھ گیا تھا۔ حبشہ کی جو ہجرت تھی اس سے پہلے مکہ میں تعذیب کا، ستانے کا، تنگ کرنے کا کوئی ایسا معیار و پیمانہ نہیں تھا جو اہل مکہ نے پورا نہ کر لیا۔ قتل کرنا تو خیر معمولی بات تھی، ہو جاتے تو بہت ہی اچھا تھا۔ جن بیچاروں کو ہر روز صبح اٹھ کے انگاروں پہ لیٹنا پڑتا تھا اور پھر دوا دارو کر کے ان کے زخم ٹھیک ہوتے تھے، بس وہ پھر لٹا دیتے تھے۔ لیکن معراج جب ہوئی ہے تو پھر ظلم کم ہوتا چلا گیا۔ 1.5 سال رہا، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف لے گئے تھے۔ وہ جو ظلم کم ہوتا گیا تو وہ اصل میں تو غالباً یہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور یہ اس بات کا ایک مظاہرہ تھا کہ اب تک دنیا میں جتنی حکومتیں اور طاقتیں رہی ہیں، خاص طور پہ بنی اسرائیل اور یہودی، یہ سب اب آپ کے تابع آئیں گے، اور آپ کو آئندہ اس کائنات میں امامت دی جا رہی ہے، آپ کو اور آپ کی امت کو۔ اور امت کی امامت اور سیادت یہ ابھی تک رہی ہے، یہ خلافت کے ٹوٹنے سے پہلے تک۔ اسی لیے خلافت کا آخری دور اس سے ٹوٹ ہی جانا تھا اب ترکی میں، لیکن وہ اپنے فطری طریقے پہ ٹوٹتی تو اس کے نتائج اور ہوتے، جبراً جو توڑی گئی تو اس کے نتائج اور نکلے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت تعریف کی اتاترک کمال پاشا کی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا حرکتیں شروع کرتی ہیں تو پھر انہوں نے مذمت بھی اسی رنگ ڈھنگ سے کی اور اسی آن شان سے۔ انہوں نے بتایا کہ ترکوں کو ڈبونے والا یہ ہے، اور ترکوں کے ساتھ اب یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ ترک اتنی اچھی، مضبوط، بہادر قوم تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ما ترکوکم، جب تک ترک خود تم سے آ کے نہ لڑیں ان سے نہ لڑنا، انہیں چھوڑ دو جب تک وہ چھوڑ دیں۔ جانتے تھے کہ اگرچہ دشمن ہے، عیسائیت ہے، لیکن طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، کس لیول پہ پہنچ کے مقابلہ کرنا۔ تو یہ چیز پیش آئی تھی معراج میں کہ 3 پیالے رکھے گئے، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ چن لیں جو آپ چاہیں۔ آزادی، اختیار، بڑی مصیبت ہے یہ اختیار، بہت زیادہ۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں نہیں، درمیان میں کچھ اور بھی کیا ہے؟ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اچھا ایسے ہی ہوگا، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اختیار بڑی بری چیز ہے۔ انسان کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بنا لے، اصل کمال انسانیت کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے۔ جب حوالے کرتا ہے تو انا سے دستبردار ہو جاتا ہے، جب انا مٹتی ہے تو پھر آگے بات چلتی ہے۔ جب تک کہ اختیار، انا، اپنی اکڑ باقی رہتی ہے نا، تب تک مسئلہ بڑا ٹیڑھا رہتا ہے۔ اور اسی لیے موت سب سے پہلے جس چیز کو چھینتی ہے وہ اختیار ہے۔ سب سے پہلے موت سے جو چیز چھینتی ہے اختیار۔ اب پاؤں سے جان نکل گئی، چل کے دکھاؤ، اب ہاتھ پہ جان ہو گئے،
اور اللہ کے وہ بندے جو بالکل اپنے اختیار سے بھی دستبردار اختیاری طور پر ہو جاتے ہیں، ان کے اختیارات کا دائرہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ اپنی خود مختاری کو اپنے اختیار سے ختم کر دینا، یہ بڑے لوگوں کا کمال ہے، یہ بڑے لوگوں کی زندگی میں، اور پھر اللہ اس کے عوض میں ایسا اختیار دے دیتا ہے کہ کمال ہے پھر اس اختیار کا بھی، وہ نظروں سے بھی اوجھل ہوتا ہے۔ بھوپال میں ایک خانقاہ ہے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے تھے، چاروں ہی باکمال تھے۔ ان میں جو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی اولاد نے بھوپال میں خانقاہ بنائی، اس لیے وہ یحیوی مجددی کہلاتے ہیں۔ پیر ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، بہت بڑے، اپنے زمانے کے کبار اولیاء کرام میں سے تھے۔ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کے بیٹے شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کمال کے آدمی تھے۔ ہمارے شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں جاتے تھے، شیخ حالانکہ اتنے بلند پایا ہو کے خاص طور پہ بھوپال وقت نکال کے جاتے تھے، اور اتنی عظمت کے باوجود کہ پورے عالم اسلام میں ان کا شورا اور ڈھنڈورا پٹ رہا تھا، بالکل سادہ بچوں کی طرح اپنی کاپی لے جاتے تھے، پین، اور شیخ جو کچھ کہتے تھے اسے لکھتے رہتے تھے، اور حضرت نے جو کچھ لکھا مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اب چھپ گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے صحبت با اہل دل، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہمارے کہے سے ویسے بھی کون پڑھتا ہے، مگر یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ دین پہ جتنے عقلی اشکالات اب ہمارے بچوں کے ذہن میں آتے ہیں نا، اگلی نسل کے، بہت سی چیزوں کا جواب حضرت نے دیا ہے۔ کمال کے آدمی تھے سب لوگ۔ وہ خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی دلی کے متعلق کہا ہے کہ جو شخص نظر آیا تصویر نظر آیا، دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، کہ دلی جو تھی اس کی گلی کوچے نہیں۔ ہمارے دور میں دلی ایسی ہے کہ جیسے فوٹوگرافر کی البم ہوتی ہے، جو شخص نظر آیا، تصویر نظر آیا، ہر شخص اتنا بلند و بالا، اتنا خوبصورت، اتنے مہذب لوگ کہ جیسے تصویر کشی ہو گئی ہے ایک اچھے معاشرے کی۔ شیخ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے اچانک آندھی چلی اور سب کھڑکیاں کھل گئیں، اور لوگ، ان کے بچے سب کے، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے کہ چٹخنیاں چڑھی ہوئی تھیں اور چٹخنیاں کھلیں اور کھڑکیاں کھل گئیں۔ سب حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ جیسے کوئی مہمان آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا بچوں اب چلتا ہوں، اور یہ چیز تم لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ پھر فرمایا اب میرے پاؤں سے جان نکل گئی ہے، پھر فرمایا گھٹنوں تک روح پہنچی ہے، پھر فرمایا کمر تک جسم، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب دل تک بات پہنچ گئی ہے، اب دل سے نکلے گی میری روح، اور تم گواہ رہنا، اور کلمہ پڑھا اور چادر اوڑھی، ختم ہو گئی۔ یہ جو لوگ اپنے اختیار سے خود دستبردار ہو جاتے ہیں نا، انا مٹ جاتی ہے، تو اللہ پھر ایک پورا جہان ان کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی بات۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، یہ 3 پیالے ہیں، کوئی چن لیں، دودھ ہے، شہد ہے، شراب ہے، اور بڑا فیصلہ کن مرحلہ تھا، کروڑوں آدمیوں نے نہیں، اربوں نے اس ضمن میں آنا تھا،
اور آپ نے ہاتھ بڑھایا اور دودھ چن لیا۔ جبریل نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطر، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو، خدا کی تعریف ہے جس نے آپ کو صحیح چیز، صحیح پیالہ اٹھانے کی توفیق دی۔ لو اخترت ھذا، اگر آپ شراب لے لیتے نا، لغوت امتک، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی، کروڑوں اور اربوں لوگ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ایک نبی کے انتخاب پہ۔ بڑوں کے انتخاب مدتوں اثر کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی زندگی دیانتداری سے گزرتی ہے، اور اگر وہ منتقل ہو جائے وراثت آگے کو بیٹوں میں، پوتوں میں، کئی نسلوں تک ان کا فرد گھبراتا ہے کہ نہیں کرپشن کرنی۔ بیٹے کو 100 اختیارات ملتے ہیں، نہیں جاتا، اس لیے نہیں کہ اس کا خود کچھ اپنا کمال ہے، وہ والد نے جو ایک چیز کو اختیار کیا تھا، دادا نے اختیار کیا تھا، وہ نسبت چلی آتی ہے، وہ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں۔ امریکہ سے کچھ عرصہ پہلے ایک دوست نے کچھ تحقیق کی چیزیں بھجوائیں، واللہ عالم، وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ سچ ہے سب کچھ یا کوئی جھوٹ کسی نے گھڑا ہے، فلم بنائی ہے، کیا کیا، لیکن انہوں نے اس کا بتایا کہ جن لوگوں کے دل تبدیل کیے گئے، ان آدمیوں نے اپنے تاثرات بیان کیے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم وہ خواب دیکھتے ہیں جو پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے، اور اب وہ روحیں ملتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں، ہم جانتے بھی نہیں، اور وہ کھانے لگے ہیں جو کھانے کبھی ہم وحشت اور نفرت سے بھاگتے تھے کہ اس کو نہیں کھانا، اب وہ کھانے لگے۔ تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ دل میں انسانی یادداشت کا کچھ حصہ ہے، دماغ میں ہی نہیں، اور وہ نام سامنے آنے لگے جو کبھی سنے ہی نہیں تھے۔ تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو دل تبدیل کیا گیا ہے نا، اس دل میں جو خانہ تھا یادداشت کا، جو خانہ تھا ان چیزوں کا، اب وہ جسم نیا مل گیا اور دل پرانا ہے، تو وہ چیزیں عود کرنے لگیں، آنے لگیں۔ تو آدمی جن چیزوں کو زندگی کے مقاصد اور اصول بنا لیتا ہے، نسلوں میں ٹریول کرتی ہیں، اور 5ویں 6ٹھی نسل جب آتی ہے تو حیران ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہے ایسے، کوئی توجہ نہیں۔ آپ اس کی عملی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو بعض لوگوں میں یہ حس پائی جاتی ہے کہ وہ میدانی علاقوں میں جتنا سفر کر لیں، یہاں سے انہیں سفر شروع کرائیں اسلام آباد سے اور کراچی تک لے جائیں، نہیں تھکتے، اور اسے کہ پشاور ہوا وہ تو تھک جاتے ہیں، اور بعض پشاور کیا روس تک لے جائیں نہیں تھکتے، اور اسے کہیے یہاں سے لاہور جاؤ تو تھک جائے۔ یہ عملاً بعض لوگوں میں ہم نے خود بھی دیکھا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی پیدائش پہاڑی علاقے میں ہوئی تھی، اس لیے میدان میں جب سفر کرتا ہے تو تھکتا ہے، اور پتہ چلا کہ اس کی پیدائش میدانی علاقے میں ہوئی تھی، پہاڑ کی طرف چلے تو تھک جاتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز، یہ تو جتنی میٹا فزکس بڑھ رہی ہے تب جا کر یہ چیزیں کھل رہی ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا، اس نے کہا اگر آپ یہ چن لیتے نا تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ انتخاب اختیار کے ساتھ، تو انسانوں میں، فرد میں ذوق عبادت ہے، اور ذوق عبادت کی بھی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک جس سے محبت ہے اس کو یاد کرنا، سیدھی سی بات ہے۔ اس نے پوچھا میری یاد آتی ہے، اس نے کہا بھولے ہی کب تھے جو یاد آئے، سیدھی سی بات ہے۔ انسان کے مرکزی خیال میں کیا ہے؟
بس دن رات اٹھتے بیٹھتے کیا سوچتا ہے؟ اگر اس کے اعصاب پہ دولت اور پیسہ سوار ہے تو صبح سے شام تک کا مرکزی خیال صرف پیسہ ہے، کتنے لینے ہیں، کتنے دینے ہیں، کس بینک میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس کے مرکز کے خیال میں اپنی اولاد ہے، اس وقت میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے، کب سکول گئے، کب آئے ہوں گے، اب کیا ٹائم ہو گیا ہے بچوں کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کے مرکز کے خیال میں حکومت کا حصول ہے، تج دے دے گا ساری دنیا کو کہ کسی طرح حکومت لے لے۔ اور ایک آدمی کا مرکزی خیال اللہ ہے، ہر کام سے فارغ ہوتا ہے، جو ہی فرصت ملتی ہے پھر روح اللہ کی طرف لوٹتی ہے، پھر روح کہتی ہے چلو اللہ کی طرف، پھر روح کہتی ہے اللہ کو یاد کرو، پھر روح خیال نماز پڑھنی ہے ابھی، پھر کتنا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت میں کتنا وقت باقی ہے، کہاں جانا ہے۔ روح بار بار جو اللہ کی طرف لوٹتی ہے نا، افسوس ہے کہ اب معاشرے میں ایسے لوگ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ روح کو نسبت ہے محبت سے، اور روح اپنی محبت میں غرق رہتی ہے، کوئی اسے نہیں ہٹا سکتا۔ پیسے کی محبت ہے اس میں غرق رہے گی، اولاد کی محبت ہے اس میں غرق رہے گی، جن سے مخالف کی محبت اور کشش ہے اس کی زندگی 18-20 سال سے لے کے 60 سال کی عمر تک بھی اسی میں ساری زندگی گزر جائے گی۔ روح محبت کی شراب پیے ہوئے، اللہ نے روح پہ محبت کو رکھا ہے۔ یہ محبت اتنی شدید چیز ہے کہ گوروں نے ہندوستان میں آ کے کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیا، کہیں نے کہا تمہارا اپنا اپنا مذہب ہے، جو مرضی کرو۔ اور سکھ مذہبی حکومت تھی، جاہلوں کی، اجڑ گنوار۔ آپ کبھی، ظاہر ہے ہم آپ سب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر 5ویں 10ویں دکان پہ کوئی سپرے نظر آ جائے گا، زمانے کا آئٹم ہے نا، کیڑے مارنے کا جی یہ سپرے، یہ کیا ہے جی یہ میڈیسن سے متعلق رکھتا ہے، یہ کیا ہے یہ ہاتھوں پہ جراثیم لگ جاتے ہیں اس کے متعلق، ہر جگہ نظر آ جائے گا۔ سکھوں کے زمانے میں ہر جگہ 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ پنجرے ہوتے تھے۔ پنجرہ کیسا ہوتا تھا؟ بڑا دروازہ اور 6 7 4 5 جتنی بھی ہائٹ اس کی رکھ لیں، اس کے اوپر لوہے کا ایک محور اور مرکز، اور اس سے تاریں گولائی کی صورت میں نیچے آتی تھیں اینگلز میں، نیچے گرم سٹیل یعنی لوہے کا پٹرا بچھا ہوا ہے، لوہے کا وہ تھال، لوہے کا اس کا پیندہ، یہ اصل لفظ، اور اس کے نیچے پائے لگے ہوئے اور اوپر بھی ہک لگی ہوئی ہے۔ تو سکھ جس کو بھی سزا دیتے تھے نا، خاص طور پہ مسلمانوں کو، تو الٹا کر کے دونوں پاؤں اس ہک سے باندھ دیتے تھے۔ اب وہ مثلاً اس کا قد 6 فٹ ہے تو 7 فٹ کا پنجرہ ہے، اس کا قد اگر 5 فٹ ہے تو 6 فٹ کا پنجرہ، اس پنجرے میں لٹکا کے اور نیچے تلوے سے نیچے آگ جلاتے تھے تاکہ گرم ہو سارے کا سارا یہ پنجرہ، اور اس کی ناک کے آگے وہاں پر لکڑیاں رکھ کے اس طرح کرتے تھے کہ دھواں ناک میں جائے، آخر پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دیتے۔ تو گوروں نے کبھی بر صغیر میں آ کے وہ جانتے تھے کہ حکمرانی کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 واقعات عجیب پیش آئے۔ یہ گوروں میں جو سی ایس ایس ہوتا تھا نا، اس کا نام کچھ اور تھا، ہمارے ہاں سی ایس ایس ہوا ہے، اس سے پہلے کیا تھا جی؟
ICS. یہ جس کو ICS میں آفیسر لیتے تھے اپنے ہاں بھی، تو اس کو 2 مہینے 2.5 مہینے 1.25 اردو پڑھاتے تھے، ضروری اردو سکھا دیتے تھے. اور اس کے بعد جو سفر ہوتا تھا، وائس رائے خاص طور پہ جو آتا تھا، تو سفر میں بھی اردو کا ٹیچر ساتھ رہتا تھا. سفر ایسے آسان تھوڑے ہی تھے. افریقہ رکے، بحری جہاز میں آئے تو فلاں جگہ رکے، فلاں جگہ رکے، لندن سے یہاں آنے میں ہفتہ لگ گیا، 2 ہفتے لگ گئے، تو وہ اسے اردو سکھاتے رہتے تھے. ملکہ وکٹوریہ نے اردو سیکھی تھی. تو وہ جب اردو میں کچھ نہ کچھ تو جانتے تھے، تو دلی میں ایک وائس رائے آیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے کہا کہ اس شہر میں جو کوئی آدمی اس قابل ہے مسلمانوں جس کی صحبت میں بیٹھا جائے، اس کو تلاش کرو. تو پتہ چلا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس حکمت سے بھری ہوئی ہوتی تھی. حکمت اللہ نے ان پہ کھول دیے تھے دروازے. قرآن میں آیا نا یوت الحکمہ، اور اللہ نے جس کو اس دین کی سمجھ دی ہے فقد اوتی خیرن کثیرا، اللہ نے اسے بڑی خیر سے نوازا، بہت خیر سے. تو گورے آہستہ آہستہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آنے لگے. اب تک اس قوم میں یہ حس باقی ہے، اب تک. امریکہ میں، لندن میں، ہم نے خود دیکھا ان کے جو دانشور ہیں نا، ایک لیکچر کا لگ جائے کہ اس نے آج فلاں جگہ لیکچر دینا ہے، ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں. لوگ سنتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، اچھا یہ بات ہے. یہ حکمت مسلسل تربیت کرتی ہے، اور جہالت بھی مسلسل تربیت کرتی ہے. دونوں اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. کلن نمد، اور ہم ہر ایک کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء، جو نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی موقع دے دیتے ہیں، اور جو برا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرا پروردگار جو مواقع دیتا ہے نا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. کفر کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، کرو، آگے بڑھو اور کر لو، کوئی نہیں. نیکی کر لو اور کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بڑھو نیکی کے کاموں. تو گورے وہ آنا جانا شروع ہو گئے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہتے تھے. کسی نے حضرت سے پوچھا، یہ پہلا واقعہ، اس نے کہا حضرت آزادی کب ملے گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ غلامی جن لوگوں کے ہاتھ سے گڑ رہی ہے نا، یہ بڑے دانا لوگ ہیں، بڑے حکمت سے کام کرنے والے ہیں. آزادی اتنی جلدی نہیں ملتی. اب یہ کب کہا تھا کہ 1820، 125 سال کے بعد وہ بھی کہنے میں ملی. اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا بالکل اس کے برعکس ہے. اردو پڑھا لکھا تھا، اس نے آ کے ایسے ہی شلوار قمیض پہن کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، رومال اوڑھ لیا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا. اب نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ. تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے وعظ فرمایا. تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ اب جو ہماری حکومت ہے اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا، یہ نہیں کیا. تو آخر پہ جانے سے پہلے کہنے لگا کہ حضرت جب آپ جیسے لوگ گوشہ نشین ہو جائیں گے نا، تو پھر حکومت میں ہم جیسے ہی آئیں گے. یہ اس نے اس کا جواب پیرا.
تو یہ خالصتاً سکھوں کی حکومت جو تھی مذہبی تھی. اس کے بعد جب گوروں کی حکومت آئی ہے تو اس نے سیکولر تھی، آزادی دے دی سب کو. اس لیے اس زمانے کے مورخین بڑے بڑے اولیاء کرام جو لکھتے ہیں کہ انگریزوں کا دور خدا کی رحمت ہے، وہ اس معنی میں کر کے لکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ غلامی کوئی نعمت تھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ دور بھی دیکھا تھا سکھوں کا بھی. اس کے بعد جو یہ دور آیا آزادی کا، انگریزوں نے کبھی ہندوستان پورے کی تاریخ اٹھا لو جو کسی کو چھیڑا ہو، انہوں نے دو رسمیں اور چیزیں ایسی تھیں جس میں دخل دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس چیز میں دخل دیا کہ انہوں نے کہا یہ جو مسلمان خواتین اور یہ ساری اس طرح کی بیہودہ جگہیں قائم ہو رہی ہیں بازار، انہیں ختم کرو. وہ جیسے بھی تھے، لیکن ان میں اب تک آپ اس کلنٹن کا واقعہ دیکھیں، وہ جو خاتون کے ساتھ پیش آیا، قوم نے کہا اترو بھئی، چھوڑو. وہ اپنے حکمرانوں میں اب تک اخلاق کی یہ گراوٹ برداشت نہیں کرتے. گوروں نے کہا تم مسلمان ہو. ہم نے کہا ہم ثبوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں ہندوستانی بھی ہیں. تو کہا متع جو ہے یہ ہماری شرع شریف میں جائز ہے، اس لیے آئندہ سے اس کی اجازت دی جائے. وہ بھی قانون دان تھے گورے. یہ قانون دان ہونا بھی مصیبت ہوتی ہے کبھی کبھی. پنجاب کے ایک بہت بڑے زمیندار تھے، نام نہیں لیتا، بہت بہت زمینیں اللہ نے دی تھی. انہوں نے اپنے بچوں کو آکسفورڈ بھیج دیا. وہاں سے پڑھ لکھ کے جب فارغ ہوئے تو ایک قانون کا ادارہ بھی بڑا مشہور ہے، اس میں چلے گئے، قانون پڑھا. جب واپس آئے تو پانی لگانا تھا زمینوں کو. تو والد صاحب نے کہا کہ بچے حکمرانی یہی کرنی ہے، یہ کتنے 20 مربع زمین ہے، یہ تم لوگوں کی ہے، تو آج رات پانی لگنا ہے. تو دیکھو پانی لگانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور پانی لگے جب تو سب سے زیادہ خیال رکھو کہ کوئی اور ناکہ توڑ نہ لے، تو پانی ادھر چلا جائے گا. تو نکلے، باپ نے دکھایا. انہوں نے دیکھا کہ رات کو پانی لگنا ہے تو بہت سے لوگ پھاوڑے اور کئی اور رومال اور اس پہ سب کچھ رکھ کے کندھے پہ رکھ کے لے جا رہے ہیں. ان بچوں نے آکسفورڈ میں وہاں پڑھتے رہے، دیکھا، نہیں کہا ابا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹے یہ بھی پانی لگانے میں کام آتے ہیں. کہا ابا کیا کام آتے ہیں؟ اس نے کہا میں دکھاؤں گا کہ اگر کسی نے پانی توڑنا ہو نا تو اس پھاوڑے سے توڑتے ہیں. اس نے کہا آج رات یہاں نگرانی کرو، میں جا رہا ہوں. وہ جا کے لیٹ گیا ڈیرے پہ. تو شور مچ گیا کہ اوے ہمارا پانی توڑ دیا. وہ کس نے توڑا؟ چلو چلو، اور چل. وہ شور مچ گیا. تو بیٹا بھاگا آیا اور کہا والد آپ بالکل بے فکر رہیں. وہ آپ کے جانے کے بعد 15-1 منٹ پانی چلا تھا، پھر سب لوگوں نے توڑ دیا ہے. پھر میں گھر آیا ہوں اور قانون کی دفعات دیکھی ہیں، فلاں فلاں دفعہ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا صبح. تو پانی کا کیا؟ اس کا ابا توڑ دیا ہے، بس اب میں کیا کر سکتا ہوں، اس پہ تو قانونی طور پہ کچھ گنجائش نہیں. اس نے شور مچایا اور کہنے لگا کوئی ان پڑھ بچہ اپنا دے دو اور میرے دونوں لے لو. تو کبھی کبھی قانون کی ایسی مصلحتیں اور چیزیں ہوتی. تو انگریزوں نے دماغ تھا نا، انہوں نے کہا مسلمانوں یہ کام نہ کرو. ہم نے کہا ہم ہندوستانی ہیں، کام کے اور ذریعہ نکال لیں گے. درخواست دے دی کہ مطلب ہمارا مذہبی حق ہے لہٰذا دیا جائے. اس نے کہا آئندہ سے جس عورت نے بھی یہ کرنا ہے وہ لائسنس لے گی گورنمنٹ سے اور تب کرے گی. اب لائسنس لے کے یہ کام شروع ہوا تھا. اور اب جو لائسنس ایشو کرتے تھے وہ خود ہی. بہرحال بغداد میں قحط پڑا
اور حکومت نے کہا گنو ہمارے دور میں جو کیا ہے اتنی طاعون پھیل گیا، طاعون سے جو لوگ مر گئے کتنے، تو بڑے بڑے مٹکے قبرستان میں رکھے ہوئے تھے اور روز لوگ جنازے لاتے تھے، تو جتنے جنازے آتے تھے وہ اتنے کنکر ڈال دیتا تھا اور شام کو گن دیتا تھا۔ ایک بچہ بھی باپ کے ساتھ جنازے میں آتا تھا، ایک دن آدمی بدل گیا کنکر ڈالنے والا، تو بچے نے باپ سے پوچھا کہ ابا وہ جو پہلے بڈھا رہتا تھا یہاں پہ کنکر ڈالتا تھا، میں آتا تھا مجھے پیار کرتا تھا سر پہ ہاتھ پہ، تو وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا بیٹے وہ بھی مٹکے میں ہی چلا گیا۔ تو یہی ہوتا ہے، جو لائسنس جاری کرتے تھے نا وہ خود اس مٹکے میں۔ اور انگریزوں نے دوسرا قانون جس میں دخل دیا وہ تھا جو مغل بڑی کوشش کر چکے تھے مگر کامیابی نہیں، اور وہ تو تھا عورتوں کا ستی ہونا، اپنے شوہر کی میت کے ساتھ چتا میں جل جانا۔ اتنا دردناک منظر تھا کہ جو دیکھتے تھے دہل جاتے تھے۔ ہندوؤں کے ہاں لڑکی بیوہ ہو جائے وہ چتا پہ چڑھ جاتی تھی، زندہ آگ میں جل جاتی تھی۔ اس کو انگریزوں نے نہیں کیا، پہلے مغل بھی کرتے رہے، ہمایوں بادشاہ نے بڑی کوشش کی نہیں کامیاب ہوئے، اکبر بادشاہ نے بڑی کوشش کی نہیں کامیاب ہوئے۔ اکبر کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، ایک لڑکا اور لڑکی تھے، انہیں محبت ہو گئی تھی، چندر دیوی، چندرا پتہ نہیں ایسے ہی کچھ نام تھا اس کا، تاریخ میں آتا ہے۔ بارات جا رہی تھی اور مکان اچانک گر پڑا، دلہا اور جتنے باراتی تھے دب کے مر گئے، کوہرام مچ گیا شہر میں۔ تو لڑکی نے چتا کے لیے اصرار کیا کہ وہ مرے گی، ساتھ جلے گی۔ اکبر بادشاہ چونکہ دلی کا واقعہ تھا یہ سب جانتے تھے، پہنچی خبر تو انہیں بلا لیا، اپنی بیٹی بنایا، جاگیر اس کے حوالے کی، اور اپنی بیویوں کے پاس رکھا کہ صبح و شام جب میں آتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کو دیکھتا رہوں۔ مگر پوری کوششوں کے باوجود وہ ہنسی نہیں پھر۔ اسے اتنا گہرا دکھ تھا اس محبت کا کہ اکبر سے اصرار کے ساتھ اس نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا بیٹی، وہ چپکے سے گئی اور چتا چڑھ گئی۔ یہ محبتیں اتنا شدید جذبہ ہوتی ہیں، تو جس کے ساتھ بھی یہ اپنا کام کرتی ہیں اور جہالتیں بھی اپنا کام کرتی ہیں، تو ذوق عبادت میں یہ محبت ہی تو کام آتی ہے جو اتنے گھنٹوں کھڑے رکھتی ہے۔ یہ ذوق عبادت میں خدا کی محبت ہی ہے جو رلاتی ہے، اور خدا کی محبت ہی ہے جو پیدل اتنے لمبے فاصلے طے کراتی ہے۔ یہ خدا کی محبت ہی ہے کہ عرفات میں 4 گھنٹے دھوپ پہ کھڑا رہے۔ یہ خدا کی محبت ہی تو ہے جو شہادت کے لیے اپنی جان اپنا جسم پیش کرتی۔ یہ سب محبتیں ہی ہیں، اور ذوق عبادت کے بعد حسن معاشرت، یہ دونوں چیزیں فرد کی سطح میں کام آتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ افراد کی سطح پر ان دو چیزوں میں کمی آ جاتی ہے، ایک ذوق عبادت میں اور ایک حسن معاشرت میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ زوال کی سیڑھی پہ چڑھ گئے۔ اب زوال ہو جائے، صدی بعد ہو جائے، 2 صدی بعد ہو جائے، آج سے 50-60 سال پہلے بھی تہجد میں مسجد میں کوئی نہ کوئی نظر آ جاتا تھا، کوئی بوڑھا، کوئی کمبل لپیٹے، کوئی سردی گرمی میں، ایسے لوگ نظر آ جاتے تھے جو فی سبیل اللہ مسجد کو صاف کرتے رہتے تھے، چٹائیاں بچھا دیں۔ ایسے لوگ مل جاتے تھے جو بغیر کسی بات کے اذان دے دیتے تھے، کرنا کیا ہے، صرف کھانا دے دینا ہے اس کو مسجد کا خادم، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں۔ اب یہ سب چیزیں پیڈ ہیں، اور ایسے مؤذن ہیں جو سائیکل پہ آتا ہے، اذان دیتا ہے اور پھر بغیر نماز پڑھے چلا جاتا ہے۔ کہاں ہے ذوق عبادت؟
اور ایسے خادم مسجد کے جو باہر کھڑے رہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی دیکھ لیا کرو، وہ بیٹھا رہتا ہے، اپنے طور پہ پڑھتا ہوگا، نماز نہیں کہتے، لیکن وہ اذان اور پوری جماعت اور مسجد میں آنے جانے والے سب، ہم بھی دیکھتے ہیں کبھی نظر پڑتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ ذوق بندگی اور ذوق عبادت مٹ گیا ہے۔ پہلے پھر بھی مسجد میں جاؤ تو چلو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، گلی سے گزرو تو رات کو بھی کوئی قرآن پڑھتا تھا، کوئی اللہ اللہ کرتا تھا، کوئی ہاؤ ہو کرتا تھا، قوالی سنتا تھا، چلو کچھ تو کرتا تھا۔ اب وہ سب چیزیں غائب ہو گئی۔ اس لیے اب عروج کی باتیں اور یہ چیزیں، خواب دیکھتا رہے جتنا اور جی چاہے، لیکن عمل کی زندگی میں اب مایوسی کی تائید زیادہ ہوتی ہے اور امید خواب ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ خدا کی عبادت کا یہ ذوق کہ طویل سجدے، رکوع، نمازوں میں فاتحہ کے بعد جو ضم سورہ ہے، سورت کو ملانا ہے، اس کی جستجو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے، چلو یار کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملیا میٹ ہو گئے۔ آج تک ہم نے کوئی ایسی مغرب کی نماز جمعے کے دن نہیں پڑھی جہاں پر کسی امام نے جمعے کے دن مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی۔ حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جمعہ کے دن جو مغرب پڑھاتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ آج تک نہیں ہوا، ایک مرتبہ ہوا تھا، ہم بڑے خوش ہوئے کہ انہوں نے نماز ایک قاعدے اور طریقے کے مطابق پڑھائی ہے، وہ تھے بھی بڑے آدمی۔ عرض کیا حضرت آج یہ 2 صورتیں آپ نے، تو فرمانے لگے بس ایسے ہی، پتہ انہیں بھی نہیں تھا کہ حدیث میں یہ آیا ہے، اس لیے کہ پڑھا ہو تو پتہ ہو نا۔ پھر تھے اپنے طور پہ بڑے آدمی، کہیں نہیں ملے گا اب یہ، اس لیے کہ بندگی کا ذوق ختم ہو گیا، اور حسن معاشرت اس کا تو حال ہی عجیب ہو گیا ہے، اس پہ بات نہیں کرنی زیادہ۔ تیسری چیز جو قوموں کے زوال میں بڑی تیزی سے آتی ہے اور زوال کے دروازے کھلتے ہیں، ان میں سے لوگوں میں ذہانت کا اٹھ جانا ہے۔ جس قوم میں ذہین افراد پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں یا پیدا تو ہوتے ہیں مگر اس ذہانت کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ذہین ہوتے ہیں، ذہانت کو استعمال ان سے کروانا چاہیے، ان کو کوئی مربی نہیں ملتا جو تربیت کر سکے۔ یہ تیسرا سبب ہے تہذیب کے زوال کا کہ ذہین بچے نہیں پیدا ہوتے۔ ذہین بچے مل جائیں اگر، وہ ہیرے جیسے بچے، ماں باپ کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے، نتیجہ یہ کہ وہ ساری ذہانت اس کی شرارتوں میں، کھیل کود میں، گلیوں میں آوارہ پھرنے میں اور گناہ کے کام کرنے میں، ان میں اس کی ذہانت صرف ہو رہی ہوتی ہے۔ ذہین لوگوں سے کام نہ لیا جائے یا پیدا ہی نہ ہو، یہ دونوں صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو تہذیب کو برباد کر دیتی ہیں۔ امریکہ میں کیا ہے؟ آپ ان کے نظام کو دیکھیں جو اس وقت پوری دنیا میں طاقت اور عروج پہ ہیں۔ انا الحق، میں خدا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گر فرد بگوید سرزنش پہ، اگر آدمی کہے نا کہ میں خدا ہوں تو اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ گر قومیں بگوید ناروا نیست، اور کوئی قوم کہے کہ ہم خدا ہیں اس وقت زمین کے، تو غلط بات نہیں کہتے۔
اس وقت امریکنز خدا کے درجے میں اس دنیا میں، علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ اگر قوم کہے کہ ہم خدا ناروا نیز تو بری بات نہیں کہتے، وہ ہیں۔ پچھلے 20-30 سال سے دیکھو کیا ہو رہا ہے، سن 80 سے دیکھ لو، جس ملک کو چاہیں اٹھا کر اوپر کر دیں، بیڑا غرق کر دیں، مٹا دیں، بقا دیں، بالکل کھلونے ہیں لوگ، فرد بھی اور اقوام بھی۔ یہ کیا ہے سب؟ ان میں یہ بدرجہ اتم ان کے لیڈرز میں یہ بات موجود ہے اب بھی کہ اگر امریکنز ذہین نہیں ہیں ہمارے بچے، دوسری قوموں سے ذہین افراد کو لے آؤ، باہر سے جاؤ اور خرید لاؤ۔ اس ذہین بچے کو اپنے ملک میں 1 لاکھ مل رہا ہے، 5 لاکھ پہ یہاں لے آؤ۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ اور اس لیے یعنی فرق دیکھیں آپ کہ ناسا میں پاکستانی سائنسدان کئی مرتبہ گئے، اور اس سے بھی زیادہ جتنا ہمیں معلوم ہے یا آپ کو معلوم ہے۔ ناسا ایک ادارہ ہے، لوگ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ہمارے سائنٹسٹ بارہا گئے اور انڈین بھی گئے تھے۔ عبدالکلام نے اپنی سوانح میں لکھا ہے کہ جب میں ناسا کے مین دروازے پہ پہنچا تو میں نے ایک تصویر کو دیکھا اور میں کھڑا ہو گیا، تو میرے ساتھ جو چھوٹے سائنٹسٹ تھے میرے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اس تصویر میں یہ جو راکٹ چلا رہے ہیں، یہ پیچھے تو دھوتیاں باندھے ہوئے، یہ تو ہمارے ہندوستانی ہیں، یہ کیا تصویر ہے؟ تو عبدالکلام لکھتے ہیں کہ میں نے جب اور غور سے دیکھا اور تحقیق کی تو میں نے کہا اوہو یہ تو سلطان ٹیپو ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے راکٹ کا تصور یہ ہمارے سلطان ٹیپو نے دیا تھا۔ یہ آج تک ہمارے کیوں نہیں لکھ سکے؟ ذہانت ادھر بھی ہے اور ذہانت ادھر بھی ہے۔ پھر انہوں نے ٹیپو کی بڑی تعریف کی ہے سلطان کی، اور ان کا وہ ایسا اچھا آدمی اور یہ اور یہ بنیادی فرق ہیں۔ ذہین آدمی، ایول جینیس جسے کہتے ہیں، وہ بھی ایک ذہانت ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنی بھی، امریکہ ہی کی ایک کیا مثال ہے، برطانیہ بھی اور بھی، فرانس کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں اگر اپنی قوم میں ذہانت نہیں رہی، نہ صحیح، باہر سے لوگوں کو لاؤ اور ذہانت کو پیسے سے خریدو اور پھر آگے کام چلاؤ۔ اس لیے سب سے کامل اور جامع افراد، پوری کھیپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دی تھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اللہ کو دنیا میں ترقی کے لیے اور آخرت میں جنت کو بھر دینے کے لیے جو افراد مطلوب تھے نا، کہ ان میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹیم میں پیدا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں کوئی کسر اور کمی چھوڑ دی ہو آپ۔ جتنے مطلوبہ اخلاق اور اچھائیاں اور جتنی مطلوب پرسنالٹیز چاہیے تھی نا اس کائنات میں، تہذیب کو جنم دینے اور ترقی دینے کے لیے، وہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھی۔ اسی لیے تو ایک معنی کر کے مسلمانوں کی جو بنیاد تھی انہوں نے ایسی رکھی کہ 1000 سال تک یہ گاڑی چلتی رہی۔ اب ہمارے ذہین بچے کس لیول پہ ہیں کوئی زیادہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف CSS کے امتحان کو ہی دیکھ لیں اور اس میں جو رزلٹس آتے ہیں انہیں دیکھ لیں۔ وہ تو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال بیچارے رو پیٹ رہے تھے، روئے پیٹے کہ وہ اتنے پرسنٹ سے بھی کم ہو کے اتنے پرسنٹ پہ آ گیا ہے، اور یہ سوال پوچھا ہے اور یہ جواب آگے سے مل رہا ہے۔ یہ CSS کے آفیسرز نہیں مل رہے، تو جب نہیں مل رہے تو پھر جن سے تم کام چلاؤ گے وہ غیر ذہین ہے۔ بہت قصے سنا نہیں سکتے۔ قتل کا کیس
اور ایسے ایسے سی ایس ایس کے آفیسرز تھے کہ اس کے ایک گلی میں ایک پاؤں گیلا لگا ہوا تھا، وہ اس سے پہنچ گیا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے. یہ اتنے ذہین لوگ ہوتے تھے. اسی لیے جو ان کی تربیت کرنے والے تھے وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے. اب سن یاد نہیں رہا، لیکن آپ برٹش لائبریری میں دیکھیے، کسی کو بھیجیے، جتنے ڈپٹی کمشنرز رکھے ہوئے تھے اور کمشنرز اور باقی عہدے، یہ جو انتظام کو پورا سنبھالتے ہیں، شہروں کو، ضلع کو، کسی بھی چیز کو، گوروں نے 1880 میں وہ کم کرنے شروع کر دیے تھے اپنے، اور ہندو زیادہ لینے لگے تھے. پھر انہوں نے ہندوؤں کو کم کیا، اور 1847 کے آتے آتے وہ جو ہمارا خطہ ہے نا، اس میں وہ کتنے تھے، شاید 100 سے زیادہ ہوں گے. مسلمانوں کو لاتے 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 وہ 2 پہ آ گئے. یعنی جب پاکستان بنا ہے تو ان کا 2 آدمی ایسے ہیں جو پاکستان کے خطے میں، اس میں وہ نان مسلمز ہیں اور نان انڈینز ہیں اس زمانے میں، یعنی ہمارے زمانے میں جو انڈیا ہے، باقی سب انہوں نے مسلمان کر دی. اور اس نے نتیجے میں کمال کی بات دی کہ اس نے کہا اب پاکستان جو بنا ہے تو یہ پوری لاٹ انتظامیہ میں ہم جو چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب ہماری تہذیب، ہماری تعلیم، اس کے رکھوالے ہیں. یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کی طرف لے جائے. ان کا ہم سب ایسے بدل گئے. 60-70 سال میں یہ پروسیس پورا کیا ہے. لیکن جن کو چھوڑ کے گئے تھے وہ گوروں سے بڑھ کے گورے تھے اور انگریزوں سے بڑھ کے انگریز تھے. وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ٹیم بنا کے گئے تھے، صورتحال اب بھی کچھ زیادہ نہیں بگڑی. ذہانت افراد سے اٹھ جاتی ہے. ذہانت کا کوئی ہم تو بالکل جٹ کی بات کرتے ہیں، سیدھی سادھی. سی ایس ایس کے اب آفیسرز کو دیکھ لیں، ان میں کتنی ذہانت ہے. اور جو سی ایس ایس میں ٹاپ کر کے جاتے تھے مینجمنٹ میں، سب سے پہلا مینجمنٹ ہے نا، اس میں جاتے تھے، ان میں اب کتنے ذہین ہیں. اور ڈرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں کہ کتنے ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہیں، اور اس سے بھی نیچے اتنے تو کتنے ہیں جن میں غیرت باقی رہ گئی ہے. مطلب ایسے ایسے غیور تھے جو کہتے تھے اب یہ افسر آیا ہے نا، اب عزت کا معاملہ بن گیا ہے، ریزائن کرو، گھر جا کے بیٹھتے ہیں. اس لیے کہ عزت کوئی چیز تھی، احترام کوئی چیز تھا. انہوں نے کہا اتنی تنخواہ، اس تنخواہ کے مقابلے میں میری عزت کہیں قابل قدر ہے بچوں، میں نے کیا کرنا ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اس لیے کہ دنیا کی محبت نے اس طرح سے اپنے پنجے میں نہیں جکڑا تھا کہ غیرت کو بیچ دیں. تقابل تھا نا کہ یا عزت کے ساتھ زندگی بسر کر لو یا پیسے لے لو. تو پیسے دے دو جی، 5 کروڑ دے دو، 10 کروڑ دے دو، اگلی نسلیں بھی تر جائیں گی. اور عزت مند افراد تھے، غیور تھے، زندگی کا کوئی اصول تھا. یہ سب ذہین لوگوں کی سوچ تھی، ذہین آدمی تھے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں کمشنر تھا اور بڑا ایماندار، اور میں جب کالا باغ نواب صاحب کے علاقے میں گیا تو ملاقات پہلی ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جاتی ملاقات تھی، تو میں نے کہا میں کسی کے ہاں دعوت قبول نہیں کرتا، کسی کا کھانا نہیں کھاتا تاکہ انصاف کا معیار قائم رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب تو کھانے کا وقت ہے، پکا ہوا ہے، کھا لیجیے. میں نے کہا نہ. گھر گیا، پھل کھا لیے، باورچی کو کہا کہ میں اب سونے لگاؤں تو شام کا کھانا. شام کے باورچی نے مجھے آ کے بتایا جب میں فریش ہوا اٹھا تو اس نے کہا جی میں تو جس دکان پہ گیا ہوں کوئی مجھے چیز ہی نہیں دیتا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے سبزی لے سکوں، مرغی لے سکوں. جتنی دکانیں ہیں، وہ چھوٹی سی تو جگہ تھی، سب پہچانتے ہیں کہ میں باہر سے آیا ہوں، تو جو مجھے دیکھتا ہے کہتا ہے تم نئے ڈپٹی کے ساتھ. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں، جاؤ.
تو لکھتے ہیں میں پریشان ہوا. اگلے دن پتہ چلا کہ نواب کالا باغ نے کہا کہ کمشنر سے کہو کہ اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا، اور نہیں رہنا تو آئندہ سے اپنی خوراک کا بھی بندوبست باہر سے کر کے لے کے آیا کرے گا. یہاں منع ہے، کسی آدمی نے کوئی چیز نہیں بیچنی. تو مجبوراً کھانا پڑا. طاقت، حکومت، عہدہ، حکم کا منوانا، لوگوں کا تابع ہو کے ماننا، یہ اقدار تھی نا. اب کچھ بھی نہیں. ذہانتیں جب مٹ جاتی ہیں، ذہین افراد پیدا نہ ہوں، اور پیدا ہوں اور ان کی ذہانت سے قوم فائدہ نہ اٹھائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے مجموعی طور پہ کہ یہ اب کند ذہن لوگوں کے تابع رہیں گے. کند ذہن جو آدمی ہوتا ہے وہ کل کی بھی نہیں سوچ سکتا، 100 سال تو بہت دور کی بات. اس کی نظر اپنی ذات کے علاوہ کسی پہ پڑتی ہی نہیں کہ مجھے کیا ہے. سب سے بڑی چیز پیسہ. پیسہ اگر اس کے پاس ہے، کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، تو اس کے بعد اسے چاہیے شہرت، اور شہرت بھی مل گئی تو اب عہدہ چاہیے. اس لیے دولت مند آدمی دسترخوان لگاتا ہے تو ساتھ اپنی فوٹو بھی لگواتا ہے. شہرت چاہیے نا. وہ نہیں جانتا کہ جس نیکی کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا نا، وہ نیکی جنت میں لے جاتی. اور یہ حاصل ہو جائے شہرت بھی اور پیسہ بھی کھلا ہو تو پھر تو اقتدار چاہیے. یہ انسانی نفس ہے. ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نفس کی رہنمائی کون کر رہا ہے، ہماری عقل کی رہنمائی کون کر رہا ہے. عقل اتنی غیرت مند ہے، بھوکی مر جائے مانگے گی نہیں. عقل اتنی غیرت مند ہے، جھکے گی نہیں. دلیل لاؤ، دلیل لاؤ. نفس کی رہنمائی یا وحی کرتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور نفس کی رہنمائی یا پھر خواہش کرتی ہے. نفس اصل میں خواہش ہے نا، تو بری چیزیں کرتی ہیں کہ لوگوں کی گردنوں کے مالک بن جاؤ، لوگ تمہارے تابع ہونے چاہیے. 20 کروڑ لوگوں میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو تم سے اختلاف رائے کا حق رکھتا ہو. کوئی غلطی سے بھی سچ کہہ دے تو آئندہ اس دہلیز پہ نہیں آئے گا. یہ سب کیا ہے؟ جب نفس انسانی کی رہنمائی بری خواہشات کرتی ہیں تو پھر یوں ہوتا ہے، اور جب لوگ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ایران کی قدیم تاریخ میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت کے اخراجات بڑھ گئے اور عیاشی اور سب تفریحات بڑھ گئیں، تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ پیسہ لاؤ، اب اتنی رقم ہمارے خاندان کے لیے، شاہی رائل فیملی کے لیے پوری نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ٹیکس لگانا پڑے گا. اس کا ٹیکس نہ لگاؤ، ٹیکس لگاؤ گے تو عوام میری بادشاہت کے خلاف بغاوت کر دے گی. کہا حضرت کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ہمیں اجازت دے دیں. بادشاہ 2-4 مہینے تنگ ہوا، اس سے کہا اجازت ہے، ٹیکس لگ گیا. بڑا حیران ہوا، پبلک اٹھی نہیں. پھر اسے چسکا پڑ گیا. اس سے کہا اچھا اب یہ ٹیکس لگا دو، اب یہ لگا دو. ہوتے ہوتے ٹیکس بہت بڑھ گیا. تو سب دیتے رہے. اس نے ایک دن وزیر اعظم سے کہا کہ یہ پبلک میرے خلاف بولتی ہے، اٹھتی ہے، مجھ تک رپورٹ نہیں پہنچتی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اتنے ٹیکس لگا دیے اور اتنے کروڑوں کا اضافہ رائل فیملی کے اخراجات میں ہو گیا اور کوئی بولا ہی نہیں. تو اس کا اس طرح کرو کہ جتنے لوگ دریا عبور کر کے شہر سے باہر جا کر ملازمت کر کے شام کو واپس آتے ہیں، جیسے پنڈی اسلام آباد، ہزاروں گاڑیاں صبح اسلام آباد جاتی ہیں اور پنڈی. اس نے کہا کہ سرکاری افسر متعین کرو پل پہ، ہر پل پہ شہر کے ایک ایک، اور جو اس پل کو کراس کرے گا صبح یا شام اس کے سر پہ 5 جوتے مارو. اس پہ بھی کوئی نہ اٹھا. اسے یقین نہ آیا، بھیس بدل کے گیا، دیکھتا رہا.
لوگ آتے تھے، سر جھکاتے تھے، 5 جوتے پڑتے تھے، پھر گزر جاتے، پھر 5 جوتے پڑتے، پھر لائنیں لگنا شروع ہوئی۔ تو اس دن ایک دن کوئی بڑا اجتماع، پبلک بھی آئی، بادشاہ سلامت سالانہ خطاب فرما رہے ہیں یا جب بھی، تو بڑی انتظامیہ، اس سے پبلک سے پوچھا کہ کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ چپ رہے لوگ، بادشاہ کی تعریف کرتے رہے۔ آخر ایک اٹھا بڈھا سا، اس نے کہا حضور ایک بات، اس کا کہو۔ اس نے کہا جی یہ جتنے آپ نے پلوں پہ 5 جوتے مارنے والے مقرر کیے ہیں نا، بہت دیر ہو جاتی ہے، لائن لگ جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، مشکل سے گھروں کو پہنچتے ہیں، جوتے مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیں، مہربانی کریں۔ یہی ہوتا ہے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ، وہ ذہین افراد ہی نہیں رہتے جو کہتے ہیں اس ذلت سے جان چھڑاؤ یار، کیا مصیبت ہے روز جوتے پڑتے ہیں۔ اس لیے قومی سطح پر جب ذہین لوگ خراب ہو جائیں والعیاذ باللہ، اور ایول جینیس ہو جائیں، یا ہوں ہی نہ سرے سے ذہین ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ یہ جو میرے سامنے لوگ ہیں، یہ میری پبلک ہے، یہ گالیوں سے خوش ہوتی ہے، اور گالیاں دے کر میں ان میں سردار بن سکتا ہوں۔ یہ چوڑے ہیں تو چوڑوں کا سردار بھی تو چوڑا بنے گا نا، تو بس ٹھیک ہے انہیں اس پہ چلاؤ، اس طرح وہ آ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ دونوں مارے جاتے ہیں، وہ بھی مارے جاتے ہیں آخر پہ جو چوڑے ہوتے ہیں، اور جن کو خدا نے ذہانت دی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں اس عذاب سے جان کسی طرح چھٹے، وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے مارے جاتے ہیں کہ تم، قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے ہمارے فرشتے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائیں گے اور کہیں گے فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری۔ یہ جب روح نکلے گی نا تو فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ نے کہا فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ جواب دیتے ہیں یا جواب دیں گے اور کہیں گے کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، ہماری کوئی سنتا نہیں تھا، ہم بڑے کمزور تھے، ہماری رائے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے پھر کہا جائے گا، فرشتے یہ کہیں گے کہ اولم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے، تم رہے کیوں اس سسٹم میں، تم کیوں سپورٹ کرتے رہے اس سسٹم کی جس میں ہمارے خلاف کچھ بھی ہوتا رہے۔ یہ ابھی ایک انٹرویو آیا تھا، کیا نام ہے ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے، اعجاز اللہ، کیا ہے اعجاز الحق، اعجاز الحق کا انٹرویو آیا تھا ٹی وی پہ، تو ہم نے کئی دوستوں سے کہا، ہم نے کہا یار اسے سنو، یہ دیکھو کیا کہتا ہے، جو باتیں انہوں نے فرمانی تھیں اس میں ایک بات انہیں بڑی زبردست کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں جب وزیر تھا جنرل مشرف کے ساتھ، تو مشرف والد صاحب کی وجہ سے مجھے بہت عزیز بچوں کی طرح سمجھتے تھے، ظاہر ہے تعلقات فوج کے اور پھر جرنیل، اور مجھ سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اعجاز بیٹے قادیانیوں کا مسئلہ حل کرو۔ وہاں جا رہا ہوں یعنی مغرب میں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کیا جواب دوں گا، بیٹے یہ مسئلہ حل کرو، بچے یہ اس کا اعجاز، اس کو حل کرو۔ یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ انہیں بھی مسلمان قرار دو یا آئین سے اس شک کو نکالو یا کچھ، لیکن وہ کہتے رہے کہ اس مسئلے کو حل کرو۔ میں جاتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے، ویسٹ پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں۔ مولانا محمد خان صاحب شیرانی جب نظاتی کونسل کے چیئرمین تھے تو دعوت دی، فارن کے جو ایمبیسیڈرز آئے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے اسی مسئلے کو چھیڑا۔ تو جب اس کے بعد کھانا وانا
تو ان کے جو امبیسیڈر کے بھی جو رپورٹرز تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ ملنا چاہے، تشریف لائے، ملاقات ہوئی، یہی مسئلہ انہوں نے چھیڑا۔ ہم نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ظلم ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کے دین کے علاوہ کوئی دین۔ میں نے کہا دین کے علاوہ دین کی بات نہیں ہے، ایک دین اسٹیبلشڈ ہے، اس اسٹیبلشڈ دین کو اس میں ملاوٹ کر کے اپنا دین قرار دینا، آپ یہ بتائیے یہ جرم ہے یا نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اس ملک میں نہیں چلتا، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کسی نے ان کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو بالکل وہ سزا کے قابل ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ مثلاً آپ کرسچنز ہیں، ان کا ہاں، ان کا کوئی کرسچینٹی ان کا ہم پڑھے، ہم عملاً چرچ میں جانے والے لوگ ہیں، تو ہم نے کہا کہ کل کو فرض کر لیجئے کہ عیسائیت کے نام پر کوئی یہ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے چرچ میں بھی، تو آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دنیا سے جانے یا اٹھنے سے پہلے آخری جو واعظ کیا تھا اس کے آخر پہ شراب پلائی گئی، تو ان کا مانتے ہیں؟ ہم نے کہا کوئی نہ مانے اور پھر بھی کہے کہ عیسائیوں کا نہیں، ہم نے کہا بس یہی ہے، اذان، نماز اور دین کی جڑ اکھیڑنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک آدمی آیا جو نبوت کے مقام پہ فائز تھا، تو ہم نے کہا یہ نیا دین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے دین کو مت چھیڑو یار، ہمارا دین فرض کر لو، ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ خالص شراب بھی ہے نا تو تم یہ نہ کہو کہ یہ زمزم ہے۔ مارکیٹ میں گوشت سور کا ہے اور اسے گائے کا گوشت کہہ کے بیچنا یہ جرم ہے یا نہیں؟ کہنے کے ہے۔ ہم نے کہا بس یہی ہے ہمارا اور ان کا اختلاف، کہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانے۔ اب کل کو کوئی خدا کو تین مانے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ خود سوچیں کیا ہوگا۔ اس پہ چپ ہو گئے۔ اعجاز الحق نے جو کہا نا وہ یہی بات تھی انٹرویو میں بھی۔ تو اس لیے ذہانت کی وجہ سے جو لوگ آگے جاتے تھے وہ بھی ختم، سفارشات اور کیا کیا۔ چوتھی چیز جو انسانوں کے لیے گھن لگ جاتا ہے نا اور تہذیب کو برباد کر دیتی ہے اور بناتی بھی ہے، وہ دنیا میں جو بھی رائج ایتھکس ہوتی ہیں ان سے ایک قدم آگے بڑھ جانا۔ معاشرے میں فرد بھی ایسے ہی آگے بڑھتا ہے، کیونکہ انسان بنیادی طور پر تین دائروں میں رہتے ہیں۔ چوتھا دائرہ ابھی تک ہمیں تو پتہ نہیں۔ آدمی کبھی فرد کے دائرے میں رہتا ہے، فرد کے دائرے سے جب وہ نکلتا ہے تو جس قوم میں بس رہا ہوتا ہے اس کے دائرے میں رہتا ہے، فرد سے آگے بڑھ کے وہ معاشرے کی سطح پر جینے لگتا ہے، معاشرے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ بچہ پڑھنے کی حد تک 18-20 سال کی عمر تک فرد کے دائرے میں رہتا ہے، پھر جب تعلقات بڑھتے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ بہن ہے، یہ بہنوئی ہیں، یہ بہو ہے، یہ ساتھ وغیرہ وغیرہ، یہ سب جب ہونے لگتی ہیں اور اس کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں چیزیں، تو پھر معاشرت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ معاشرت کے بعد تیسرا دائرہ پھر اس کے اپنے ملک کا ہوتا ہے، قوم کا ہوتا ہے، انسانوں کا ہوتا ہے۔ یہ تین دائرے ہیں جہاں پہ آدمی موو کرتا ہے۔ ان تینوں دائروں میں جو آدمی مروجہ اخلاق سے، ایتھکس سے ایک سٹیپ بڑھ جاتا ہے وہ بقا پاتا ہے، اور جو اس میں رہتا ہے یا اس سے پیچھے چلا جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں رائج یہ ہے اخلاقیات کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کہو گے ویسے ہی جواب دیا جائے گا۔ ایک فرد اٹھتا ہے اور کہتا ہے اپنے خاندان میں میں ایسے نہیں کروں گا،
آپ سب مجھے برا کہتے رہے، میں آپ کو اچھا ہی کہوں گا۔ بہن آپ جو مرضی کہتی رہیں، میں آپ کے ہاں آتا جاتا رہوں گا۔ وہ کہتا ہے بہو تم جو مرضی کرو، مجھے بہرحال یہیں اسی گھر میں رہنا، سب کچھ سننا اور برداشت کرنا ہے۔ یہ اپنی عام سطح سے، راشد کوئی پینے کے لیے مجھے چیز دے دیں، یہ عام سطح سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب یہ عام سطح سے بلند ہو جاتا ہے نا، اب یہ بقا کو ڈیزرو کرتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ باقی رہے، اور باقی رہتا بھی۔ لوگ صدیوں یاد کرتے ہیں کہ فلاں کا دادا تھا، فلاں تھا، ایسا اچھا تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ کتنی گہری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ نہ، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی میں ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے تو میں بالکل ہی جھوٹ کے قریب نہیں جاتا۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو عطا کرتا رہے گا، خرچ کرتا رہے گا، وہ کبھی محروم نہیں ہوگا، اور جو معاف کرتا رہے گا اس کی عزت بڑھتی رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ تو معاشرے میں ہمیشہ انسانی تاریخ میں انتقام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تم معاف کرو گے تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ انتقام لینے میں عزت نہیں ہے، عزت معاف کرنے میں۔ اور لوگوں کو محروم کرنے سے تم خود بھی محروم ہو جاؤ گے۔ عطا کرتے رہو، دیتے رہو، اور اوپر چلے جاؤ، اور اللہ دے گا۔ اس لیے سعدی نے لکھا ہے کہ میں نے آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا زندگی میں جو اللہ کے لیے خرچ کرتا اور پھر بھوکا مر گیا ہو۔ اس سے خرچ کرتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ تو اخلاقیات میں معاشرے سے ایک سٹیپ آگے لینا۔ لوگ ملامت کرتے ہیں، لوگ برا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس ملامت کو سنے اور برداشت کرے۔ یہ وہ قیمت پے کر رہا ہے اصل میں جس مقام پر وہ کھڑا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے جب آدمی اپنی اخلاقیات کو خود چیک کرتا رہتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور بلکہ ہر آدمی اپنی جان پر خود جانتا ہے، خود نگران ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، وہ کتنی معذرت کرے کہ اللہ یہ گناہ اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اپنے اندر کی جو کھوٹ ہے نا، وہ اس کو خود جانتا ہے کہ میں نے کیوں یہ گناہ کیا۔ یہ ضمیر جو ہے نا، یہ اللہ نے مسلسل تازیانہ کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ اگر انسان زندہ ہو تو یہ کوڑا اس پہ پڑتا رہتا ہے، پڑتا رہتا ہے تو بات ذرا سی الفاظ کے اعتبار سے گری ہوئی، لیکن بات ہے سچی۔ یہ کتا ہے جو مسلسل بھونکتا رہتا ہے، اور جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو خود جا کے سو جاتا ہے۔ ضمیر پھر کچھ نہیں کہتا، کہتا ہے ٹھیک چل رہے ہو، صحیح کام۔ لیکن اگر یہ فالج ہونے کے بعد اگر وہ کہنا صحیح ہے تو پھر غلط ہے۔ فالج ہو جاتا ہے نا، اس میں حصی باقی نہیں رہتی کہ اچھے اور برے کی تمیز کرے۔ قومیں ہمیشہ اور فرد ہمیشہ بڑھتا ہے اخلاقیات کے میدان میں، ایک سٹیپ اور آگے، ایک سٹیپ اور آگے۔ اس لیے غالب نے کہا ہے نا کہ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد اللہ خان غالب، جس طرح کتا جس کو کاٹ لے وہ آدمی پانی سے ڈرتا ہے۔ ڈرتا ہوں آدمی سے کہ سگ گزیدہ، مجھے آدمیوں سے ڈر لگتا ہے۔
نہ ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں، مجھے آدمیوں سے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ آدمیوں نے مجھے کھا لیا ہے، نوچ لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، یہ حدیث ہم نے ایک مرتبہ بڑی تشریح کی تھی اس کی، کہ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے قریب میں ایسے عیسائیوں سے تمہارا پالا پڑے گا، اور ان کی 4 خوبیاں بیان کی تھیں، اور آپ نے فرمایا تھا انسانوں پہ جب بھی مشکل وقت آئے گا تم دیکھو گے ان کی عیسائیوں کی خوبی اور ان عیسائیوں کی اچھی بات کہ وہ فوراً مدد کو پہنچیں۔ زلزلہ ہے، قحط ہے، جنگیں ہیں، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ امریکنز نے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ کس طرح انسان جنگوں سے فنا ہوتے ہیں، کس طرح انسان قحط سے فنا ہوتا ہے، اور ایک فیکٹر اور بھی بیان کیا، بھوک۔ یہ سب چیزیں کتنی تیزی سے پہنچتے ہیں، فلاں ملک نے یہ مدد، فلاں ملک نے یہ مدد دے دی، اقوام متحدہ یہ مدد کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کہاں سے مدد کر رہا ہے؟ اس نے جس ملک کو کہا کہ اتنے پیسے تم دو گے وہ دیتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح ہم نے کی تھی کہ جہاں 4 خوبیاں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کی بتائیں کہ قیامت کے قرب میں عیسائی اتنے بھی ایسے اچھے لوگ بھی تمہیں ملیں گے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ اس حدیث کے بعد کو پڑھنے سننے کے بعد یہی آنا ہے کہ یہ عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، یہی ہوتا ہے۔ اخلاق میں ایک سٹیپ آگے نکل جانا، فرد کا اور قوم کا۔ فرد اپنے خاندان میں جگہ پاتا ہے، فرد اپنے محلے میں جگہ، معاشرت میں جگہ پاتا ہے۔ لوگ بن دیکھے گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص یہ کام نہیں کر سکتا، یار جھوٹ ہے، اور لوگ بن دیکھے مانتے ہیں کہ ہاں اس کی ایسے ہی ہے یار، یہ کام میں ممکن ہے کیا۔ اس لیے کہ گرنے میں بھی اور ترقی پانے میں، دونوں میں لوگوں کا سٹینڈرڈ لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے جب تہذیب اقوام کی لوگ عبادت کے ذوق سے خالی ہو جائیں اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ایسا تعلق نہ ہو جو کسی باپ بیٹے اور ماں بیٹی میں ہوتا ہے، اور جب ذہانت ختم ہو جائے، اور جب لوگ گرفت کرنا چھوڑ دیں اور معاشرے میں اخلاقیات میں ایک درجہ آگے ہونا چھوڑ دیں، تو پھر ان کا حکمران کہہ بھی دے نا ان کے سامنے کہ ہاں میں نشہ کرتا ہوں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے گھنٹے کام کرتا ہوں اور تھوڑی سی پیتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے کہا نا پھر کیا ہو گیا اس سے؟ ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوا، سب نے مان لیا۔ یہ وہ گناہ، ان گناہوں کا ارتکاب علی الاعلان ہے کہ جن پہ ہم لعنتیں بھیجتے ہیں نا عیسائیوں اور یہودیوں کے حکمرانوں پہ، وہ ایک مرتبہ اپنی قوم کے سامنے یہ کہہ کے تو دیکھیں، لوگ ہفتہ مہینہ نہ لگائیں اور حکومت سے نکال دیں۔ اور سب جانتے ہیں کوئی نشہ کرتا ہے تو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ تہذیب روبہ زوال ہے، تو اس لیے ان باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، یہ آیت آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور یہ یہودی اتنے نالائق ہو گئے تھے کہ جو ان کا لیڈر انہیں اچھی راہ دکھاتا تھا، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ اسے اپنی زندگی کے لیے اختیار نہیں کرتے تھے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جو ان کو غلط زندگی کی پٹی پڑھاتا تھا، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ اسے اپنی زندگی میں اپنا لیتے تھے۔
جان بوجھ کے کون زہر کھائے گا؟ اللہ کہتا ہے اسی طرح سے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ زہر ہے، اس کے باوجود پی لیتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا یہ شربت ہے، اس کے باوجود چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن غور سے پڑھیں نا تو افراد ہی کی نہیں قوموں کی زندگی کا بیان کرتا ہے۔ حیرت ہے، یہ آیت آدمی پہلی دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یہ خدا نے کیا کہا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ گمراہیاں کیوں چلے گئے تھے، مگر جب زندگی کا عملاً واسطہ تجربہ پڑتا ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ تھی بات، کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہے اور اس کا انجام، اس کے باوجود چل پڑے۔ اس سے بھی واضح تر مثال، یہودی تو دنیا کے بہت بڑے حصوں میں تھے، اللہ نے ایک چھوٹے سے شہر، قریے، قصبے اور متعین کر کے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑی سختی کا دن ہے، آج کے دن میں کیا کروں گا؟ میری بستی میں یہ لڑکے آ تو گئے ہیں اور میرے مہمان تو بن رہے ہیں، لیکن اب ہوگا کیا؟ اور انہوں نے محاورے میں کہیں تو ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ میرے مہمان گھر کے اندر ہیں، انہوں نے کہا انک لتعلم ما نرید، تم اچھی طرح جانتے ہو لوط کہ ہم کیوں آئے ہیں تمہارے گھر۔ انہوں نے کہا میرے مہمان ہیں، لا تفضحون فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں میں تو رسوا نہ کرو، کچھ میری عزت کا خیال کرو۔ انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میں تمہارے کہیں رشتے کرا دیتا ہوں، تمہاری شادیاں کرا دیتا ہوں، میری بیٹیاں ہیں، میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں، اور نہ کرو یہ کام، کسی طرح میری عزت رہنے دو آج۔ فرشتے بھی یہ سن رہے تھے، اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ او آوی الی رکن شدید، یا لیتنی، کاش میرے پاس طاقت ہوتی نا تو میں آج تم سے لڑ لیتا، اور طاقت نہیں ہے، رکن شدید، کوئی مضبوط سہارا میرا ہوتا، کوئی خاندان، کوئی حکمران، کوئی سردار، میں آج اس کی پناہ میں چلا جاتا، میرے مہمان ان کے سامنے مجھے نہ رسوا کرو۔ آوی الی رکن شدید، کوئی مضبوط پناہ ہوتی میں پکڑ لیتا، چلا جاتا اس کے پاس۔ جب یہ زیادہ ہی بڑھ گئے تو اللہ کے فرشتے خود آ گئے، حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ حضرت آپ جو ہمیں خوبصورت لڑکے سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اور ہرگز ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ ہم تک پہنچیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بالکل مطمئن رہیے، اور صبح جب سورج کی کرنیں صبح صادق ہوگی، پھوٹیں گی، ہم اس بستی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں گے، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیں گے۔ اور ان کا مصومۃ عند ربک، تیرے پروردگار نے جو پتھر انہیں مارنے ہیں نا اوپر سے فرشتوں نے، ان پتھروں پہ ہر ایک کا نام لکھ دیا ہے کہ یہ پتھر اس کافر کو جا کے لگے گا، یہ پتھر اس کافر کو جا کے لگے گا۔ ہم پوری طرح مقابلے میں تیاری کر کے آئیں۔ اس لیے آدمی بہت مرتبہ اس خوش فہمی میں ہی رہتا ہے کہ دوسروں کے پاس اتنی طاقت نہیں۔ ان کا مسرفین، حد سے بڑھ گئے ہیں یہ لوگ، اور جو بات ساری قوم کے حالات کو کھولتی ہے، اس معاشرے اور تہذیب کو، انہوں نے کہا لوط سن لو، یہ فرشتوں کے آنے سے پہلے کے جھگڑے ہیں، انہوں نے کہا تم آسان بات ہے ہماری بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، بس حضرت نہ جھگڑے، سیدھی سی بات۔
انہوں نے آپس میں بات کی، ان کا اخرجوا آل لوط من قریتکم، حضرت لوط علیہ السلام سے کہو کہ بستی چھوڑ دیں، اس گاؤں میں جو اس شہر میں ہم کریں آپ اس میں دخل نہ دیں، دوسرے شہر میں کہیں اور چلے جائیں۔ اور جرم کیا ہے؟ ان کا اخرجوا آل لوط، نکالو لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو، ان کو اس بستی سے، انہم اناس یتطہرون، اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں پاک رہنے دیں گے کسی بھی شخص کو، ہم ناپاک، اور ہم لوگوں کو بھی ناپاک کریں گے، ہم نہیں رہنا دینا چاہتے ان لوگوں کو، نکالو ہی نہیں، یہ کیوں پاک رہتے ہیں؟ تو جب پاکی جرم بن جائے، جب دیانتداری جرم بن جائے، جب امانت داری جرم بن جائے، جب زندگی کی سنجیدگی جرم بن جائے، جب شرافت سے بات کرنا جرم بن جائے اور گالیاں ہنر بن جائیں، اور گالیاں بکنے والوں کے پیچھے لوگوں کی بڑی تعداد گالیاں بکنے لگے، تو پھر کس برتے پہ آخر تتا پانی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، کمال کی حکمت کی باتیں، کمال کی باتیں۔ ایک آدمی لایا گیا، اس پہ کوئی حد جاری ہونی تھی، شہر کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی لعنت پھٹکار پڑے ان چہروں پہ جو سوائے گناہ کی گواہی دینے کے اور مجھے کبھی نظر نہیں آتے، نہ مسجدوں میں نہ نماز میں۔ کیا ان کا یہی کام رہ گیا؟ تماشوں سے غرض ہے نا، کسی آدمی کی عزت تار تار ہو تو اس سے غرض ہے نا، تو آتے ہیں کہ کوئی پھنستا ہے اس مقدمے میں بھی چلوں گا جی، میں بھی گواہی دوں گا، مجھے بھی لے کے جانا۔ او یار کم کرو ان چیزوں کو، ہو گیا، غلطی ہو گئی بیچارے سے۔ وہاں یہ ہے کہ کسی طرح یہ ذلیل ہو اور ہم گواہی دیں، اور جو خیر کے مواقع ہیں مسجد میں نظر آنا چاہیے، کوئی صلح کمیٹی میں نظر آنا چاہیے، کوئی اچھائی کے کاموں میں، وہاں کچھ نہیں۔ اور امیر المومنین رضی اللہ نے کیا حکمت کی، غضب کی بات کی، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، جہاں پر چیخنے والا، گلا پھاڑ کے بولنے والا آدمی تمہیں بے وقوف بنائے، تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور میں جو تمہیں عقل اور زندگی کی سنجیدگی کا سبق دیتا ہوں تم مجھے چھوڑ جاتے ہو۔ اب بھی وہی صورتحال ہے، اب بھی 1360-70 سال گزر گئے، انہوں نے کہا تھا کہ کل ناعقن، ہر ایک چیخ کے بولنے والا، مداری، تماشا، فنکار، تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور میں جو تمہیں عقل کی بات کہتا ہوں میری نہیں سنتے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں جب قومیں ایک سٹیپ فردر اٹھا لیتی ہیں اخلاقیات کا، مثلاً پوری دنیا میں جھوٹ چل رہا ہے، وہ خود ان کے حکمران جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن فرد کی سطح پر جب وہ جھوٹ نہ بولیں، سچی بات کہے، گواہیاں سچی ملنے لگیں، معاشرے میں جب برائی کے خلاف احتجاج یہ حص زندہ رہے۔ عراق پہ حملہ ہونا تھا تو برطانیہ میں اتنا شدید احتجاج ہوا کہ 10 لاکھ سے زیادہ آدمی اتر آئے میدان میں، اور انہوں نے کہا نہیں کرنا حملہ۔ یہ اس زندگی اس قوم میں زندہ ہونے کی دلیل ہے، زندگی ہے نا، وہ تہذیب کیوں مٹے؟ امریکن پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا کہ مسلمان ایسے اور ایسے، سینیٹرز کھڑے ہو گئے، ان کا ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا نام مسلمانوں میں درج کرو،
اسے کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے دین کا، اور وہ جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ وہ اظہار کرے کہ پریزیڈنٹ نے مسلمانوں پہ جو پابندیاں لگائیں غلط ہیں، مسلمان اچھے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا تھا جب زندگی تھی نا مسلمان امت میں اور جان تھی، اس وقت یہ بھی یہی کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ برہمنوں نے چھوٹی ذاتوں پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ برہمنوں نے کہا کہ تعلیم صرف اسی کو ملے گی جو ذات کا برہمن ہے۔ 4 ذاتیں ہوتی ہیں نا ان، تو انہوں نے کہا تعلیم صرف اس کے لیے، شودر نہیں تعلیم حاصل کر سکتا، اور باقی بھی تینوں دونوں، صرف برہمن ہوگا تو وہ تعلیم حاصل کرے گا۔ مسلمانوں نے کہا اچھا صرف برہمن تعلیم حاصل کرے گا، ہم تمہاری علم سے محرومی کی اس تحریک کو نہیں چلنے دیں گے۔ مسجدوں کے دروازے کھول دیے، علماء نے فتویٰ دیا باقاعدہ، اور ان کا ہندو بچوں کو مسجدوں میں لا کر فارسی پڑھانا جائز ہے۔ ایک انگریز جس نے دورہ کیا ہندوستان کا، کمال کی چیز ویسے اس نے لکھی، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے مغلوں کے ہاں جہاں گاؤں میں 30 بچے ہو جاتے ہیں نا پڑھنے کے قابل، تو قانون کے مطابق خود بخود مسجد سکول بن جاتی ہے، اور قانون کے مطابق جو بھی زمیندار جو بھی ان کا نمبردار ہے وہ لکھ کے بھیجتا ہے حکومت کو کہ ہمارے ہاں یہ مسجد میں کلاس قائم ہو گئی ہے، اس کا جو سالانہ خرچہ ہے وہ دیں، گورنمنٹ دیتی، اور گورنمنٹ کبھی لکھ دیتی ہے کہ وہاں سے جتنا خراج وصول ہوتا ہے، عشر وصول ہوتا ہے، اس سے اپنے ہاں تم ٹیچر کی تنخواہ بھی مقرر کر دو۔ وہ کہتا ہے جہاں 30 بچے ہو جاتے تھے کلاس شروع ہو جاتی تھی۔ کہتا ہے اس ہندوستان کے تعلیم کے نظام سے میں بڑا متاثر ہوا، اور اس سے بھی کہ میں نے دیکھا کہ مسلمان بچے میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے مندروں میں جا رہے ہیں، اور ہندو بچے مندروں سے نکل کے مسلمانوں کی مسجد میں فارسی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو میں بڑا متاثر ہوا کہ مذہب نے تعلیم کو منقسم نہیں کیا۔ مسلمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہندو کیوں علم سے محروم رہے، ہمارے یہاں آؤ، ہمارے پاس پڑھو۔ اور تیسرا ستون جو گرتا ہے اور تباہی پھیلتی ہے وہ یہ ہے کہ قوم میں کام جو بھی ہے، قوم میں یہ شعور اور قوم کے شعور میں یہ چیز جگہ پا لے کہ جو بھی کام ہے وہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے اور ہم خوش ہیں۔ بس جس تہذیب میں یہ آ جائے، وہ دین تو اور تہذیب تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے۔ نااہل آدمی اور اس کے پاس عہدہ چلا گیا اور کسی کو پرواہ نہیں ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ تباہی مچ جاتی۔ شہر میں ہر آدمی کو دکان کھولنے کی اجازت ہے، موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہے، گاڑی خراب ہو گیا ہے تو آپ ہی کی گاڑی پہ استاد بنے گا۔ یورپ کی جتنی گاڑیاں جرمنی سے امریکہ سے پروڈکشن آتی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی ایک ورکشاپ بھی قائم کرتے ہیں۔ یہ ہونڈا کی ورکشاپ ہے، اس پہ چلے جائیے، یہ سوزوکی والوں کی ورکشاپ ہے، اس پہ چلے جائیے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے افراد بھی بھیج دیتے ہیں کہ اگر گاڑی آپ کی خراب ہو گئی ہے تو شہر میں کسی بھی آدمی کو دکھانے کے بجائے ہمارے ٹرینڈ افراد موجود ہیں، یہاں چلے جائیں، یہ آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرے گا۔ اس لیے کہ ان میں یہ شعور ابھی بھی ہے۔ یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے، بچہ ذرا سا بڑا ہوا، فٹر بن گیا، ادھر ادھر سے پیسے لے کے کھوکھا ڈال لیا، اور اس نے موٹر سائیکلز کا کام شروع کر دیا۔ اب اسے پتہ ہی نہیں موٹر سائیکل کھولنا کیسے ہے اور بند کرنا کیسے ہے، اسے کھولے گا، اسے سیکھے گا، 2-4 موٹر سائیکل خراب کر کے وہ خود استاد بن جائے گا، اس لیے کہ معاشرے نے اسے قبول کیا ہے۔
معاشرے نے کہا ہے کہ بیٹے تمہیں کچھ نہیں آتا اور بغاوت کرتے ہو اور اساتذہ سے سیکھا بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی چونکہ تم پیسے کم لیتے ہو میں تمہاری دکان پہ آؤں گا، کوئی بات نہیں، تم دوسروں کی گاڑیوں پہ سیکھ لو، مگر میرے ساتھ جب ملو گے نا تو تم کچھ نہ کچھ سیکھے ہوئے ہوگے۔ یہ عام زندگی کی مثالیں ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ پھل کب پکتا ہے۔ کئی ایک پھل والوں سے ہم نے پوچھا آپ بھی تجربہ کیجئے، یہ زندگی کے تجربات ہیں، یہ بھی ایک زندگی کا حسن ہے یار۔ ہم نے کئی ایک گرمیوں میں اب بھی کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ کچھ یار بتاؤ سب سے اچھا آم کون سا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں بس ہوتے ہیں۔ ایک نے کہا جی سب سے اچھا آم یہ ہے، میں نے کہا یار یہ ذرا سا ترش نہیں ہوتا؟ کہنے کہ ہاں جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا سب سے اچھے آم کی قسم کون سی ہوتی؟ اکثر نے ان کا ہمیں نہیں پتا جی۔ اور یہی جس کو آم کی سب سے اچھی قسم نہیں پتا، وہ صبح جائے گا مارکیٹ کے لیے اچھا آم اپنی طرف سے اچھا آم خریدے گا، لے کے آئے گا، بیچے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ آم پکا بھی ہے یا نہیں پکا، اس آم میں کوئی خصوصیت بھی ہے یا نہیں، یہ آم کیا ہے؟ سب سے اچھا آم جو چوسنے کے اور گودے کے قابل ہوتا ہے وہ سفید چونسا ہوتا ہے۔ اسی کو مغلوں نے یہاں عام کیا اور ہزاروں کی حساب میں بے شمار پودے انہوں نے منگوائے، اس لیے کہ بادشاہ کا ذوق تھا نا، وہ جانتا تھا۔ اسی لیے یہ سفید چونسا جو ہے اسے سمر بہشت کہتے ہیں، یعنی جنت کا پھل، شاہ جہان بادشاہ کہتے تھے، فارسی میں اب بھی اسے سمر بہشتی کہتے ہیں۔ وہ نااہل ہے ریڑھی کا، اگر وہ اہل ہوتا تو وہ اپنے لیے اچھے سے اچھا پھل خرید کے لاتا۔ وہ کہتا صاحب یہ آلو بخارا ہے اور یہ فلاں جگہ کا آلو بخارا بالکل اس قابل ہوتا ہے کہ کھایا جائے، اس کا گودا اچھا ہوتا ہے۔ یہ چونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، تو نااہل کے ذمے وہ کام لگ گیا نا، اب انتظار کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں پورا فلسفہ بیان کیا، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئی؟ آپ نے فرمایا تم جو پوچھ رہے ہو اور جس سے پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں ہم دونوں کا علم برابر ہے، یعنی نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کوئی علامت تو بتائیں قیامت کی کہ اس سے پہلے دنیا کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامور الی غیر اہلہا، جب کام کو اس کے سپرد کر دیا جائے جو کام کرنے کا اہل نہیں ہے، فانتظر الساعۃ، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اپنا پیسہ اپنی اولاد کو مت دو، یتیم بچے کو اس کا پیسہ اس کے حوالے نہ کرو۔ جعل اللہ لکم قیاما، جو پیسہ ہے نا اللہ نے اس زندگی میں تمہاری ریڑھ کی ہڈی رکھی ہے۔ انسان ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے تو کھڑا رہتا ہے۔ قیام قرآن نے لفظ استعمال کیا نا، قیام کھڑا ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے تمہاری، یہ پیسہ مت اپنی اولاد کو دو۔ اچھا کیا کریں؟ پھر آگے چل کے کہتا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور اپنا پیسہ اپنی ایسی اولاد کو مت دو جو ناتجربہ کار ہے، اسے کوئی تجربہ نہیں ہے زمین کے بیچنے کا، اور اسے کہنا کہ بیٹے یہ بزنس لے لو، زمینوں کو بیچنا خریدنا شروع کرو، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے اس فیلڈ میں۔ اور پھر خدا کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ، داڑھی کی بچہ خوش ہوتا ہے، سیکھتا ہے، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ نے فرمایا اب اس بچے کو پیسہ دے دو، بڑا ہو جائے۔ ایک جگہ بتایا کہ دادا کی عمر کو پہنچ جائے تو اب اسے دو مال،
بزنس کرے، اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو نا یار، کچھ کر کے دکھائے۔ باپ روزانہ مارکیٹ دوسرے چوتھے دن بچے کو لے جاتا ہے، بیٹے یہ چاول کس طرح ہے پوچھو، خرید نہ لیں، دیگ کے لیے خرید لیں۔ بچہ کہتا ہے نہیں ابا دیگ کیا پکانی ہے؟ اچھا بیٹے پھر کتنا خرید لیں، آپ کا کیا ہے؟ اچھا امی سے پوچھو۔ وابتلوا الیتام، اس کی تربیت کرو آہستہ آہستہ، اس کو جانچو۔ بزنس کپڑے کا کرنا ہے بیٹے کو، بچے کپڑا کون سا آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، اچھا فلاں لے لیں، فلانا لیں، اچھا کس ملک سے لے لیں، ہزار چیزیں۔ یہاں تک کہ وہ دادا کی عمر شریعت نے کیا متعین کی ہے، وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 10 سال کا ہوگا جو شادی کے قابل ہے، 11ویں سال اس کو باپ بننا چاہیے۔ تو 11 کو اگر آپ ڈبل کر دیں تو 22-23 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 25 سال کا جب ہو جائے نا کسی فیلڈ میں ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ، تو 25 سال کے لڑکے کو آپ پیسہ دو، کیونکہ اس نے تجربہ حاصل کر لیا۔ نہ تجربہ کار بچے کو پیسہ نہیں دے دینا، دو اور پھر نگرانی بھی رکھو۔ یہ کیوں اتنی لمبی بات آئی ہے؟ جعل اللہ لکم قیاما، یہ پیسہ تمہارے قائم رہنے کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ لیکن کروڑوں پتی اولاد پیسہ کئی جگہ برباد کرتی ہے، کیا کیا جائے؟ اور اسی اصول کو آپ باقی جگہوں پہ بھی اپلائی کر کے دیکھیں کہ جو نااہل ہے اس کے حوالے۔ ٹکا خان چیف بنے تھے مشرقی پاکستان جب بنا ہے، اس کے بعد جنرل مٹھا نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے بہت چیزیں لکھی ہیں، واللہ عالم سچ ہیں کہ جھوٹ ہیں۔ کہتا ہے ایوب خان سے ملا، میں اس وقت جنرل تھا، تو میں نے کہا کہ ایک بات میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ میں نے کہا کچھ ہو جائے، آپ یاد رکھیں اگر آپ نے اس ملک کو جنرل یحییٰ کے حوالے کر دیا نا تو آپ پھر زندگی بھر اس سے بڑی غلطی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا جنرل یحییٰ، جو اس کے کہنے کا مطلب ہے وہ آسان لفظوں میں کہوں، اس نے کہا جنرل یحییٰ پرانی رنڈیوں کا رجھایا ہوا ہے، جو عورتیں عمر بھر بدکاری کرتی رہی ہیں، یہ ان کا پلا ہوا آدمی ہے، یہ اس فیلڈ کا آدمی ہے۔ اس کو اگر آپ نے حکومت دے دی تو زندگی میں آپ اس سے بڑی غلطی نہیں کر سکتے، کبھی بھی جنرل یحییٰ کو نہیں دینی کوئی چیز۔ کہتا ہے افسوس ہے کہ پھر وہی ہوا جو کچھ میں نے کہا تھا۔ بہت چیزیں اس نے لکھی۔ اس لیے جب بھی آدمی نااہلوں کے ذمے کام لگاتا ہے نا، مولانا روم نے مثنوی میں کیا اچھی بات کہی ہے، وہ کہا ہے نا کہ بڑھیا نے پالا تھا ایک شاہین باز، اور اس کو اچھے اچھے کھانے کھلاتی تھی، چوری بناتی تھی، کیا جو بھی۔ باز نے کہا اس بڈھی کا کیا ہے مصیبت، اسی کے پاس پڑے رہو، کیوں نہ میں اڑ کے جاؤں کہیں اور جہان دیکھوں، اور دیکھوں لوگ میرے کتنے قدردان ہیں۔ وہ اڑا ایک دن اور بڑھیا سے چلا گیا۔ بڑھیا روئی اور ہر ایک سے کہتی تھی میرا باز اڑ گیا، یا بیوہ عورت اکیلا گھر، وہ میرے دل کی بڑی تمنا تھی، میں اس سے کھیلتی رہتی، اس سے باتیں کرتی، وہ کدھر چلا گیا۔ باز خود اس موڈ میں تھا کہ کوئی مجھے دعوت دے، تو کسی نے اس باز کو پکڑ لیا۔ باز پہلے ہی تیار تھا کہ دیکھوں دنیا کیا ہوتی ہے۔ اس نے گھر میں لے جایا اور پھر اس نے
اسے کہا افسوس، اتنا خوبصورت پرندہ اور ابھی تک تیرے پنجے کسی نے نہیں کاٹے، ناخن، تو کینچی لے کے اس کے ناخن کاٹ دی۔ اس کا اوہو تو کتنا اہل و میرا ہے کہ کسی نے تیرے بالوں کا بھی دھیان نہیں کیا، پنجے بھی اکھیڑ دی، بال بھی اکھیڑ دی۔ اس نے کہا ہائے ہائے، کسی نے نہیں دیکھا کہ تو اڑتا کیسے ہے اور بڑے پنجرے میں بند کر دیا۔ مجھے تو تیری اڑان بڑی پسند ہے، لیکن اب تو میرے پاس سے نہیں جا سکتا۔ قسمت کی خوبی، کبھی وہ پنجرہ کھلا اور اڑا اور واپس اسی گھر میں آیا، اور بڑھیا نے دیکھ کے سر پیٹ لیا کہ اس باز کے نہ پر رہے ہیں اور نہ اس کے پنجے رہے ہیں اور نہ یہ پہلے جیسا خوبصورت رہا ہے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھایا، باز بیٹھا، اور وہاں لکھا ہے کہ کہانی ہے نا، وہ اپنی منہ کو اور چونچ کو بار بار اس بڑھیا کے ہاتھ پہ ملتا تھا اور روتا تھا۔ جب آنسو گرنے لگے اس کے، تو بڑھیا نے کہا کہ ہر کے نااہل بیمارت کند، جو کام نااہلوں کے سپرد ہو جاتا ہے نا، پھر لوگ ایسے ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ سوئے مادر آ کے تیمارت کند، ماں سے نہ بھاگ کہ ماں تیرا علاج کرتی ہے، ماں تیری صحت کی خواہش مند۔ بالکل یہی حال ہے۔ عہدے نااہلوں کے پاس، پیسہ نااہلوں کے پاس، خدا کی شان ہے۔ یورپ کی تاریخ آپ پڑھیں، جب پیسہ زیادہ آنا شروع ہوا، انہوں نے سرمائے کو اور تعلیم کو جمع کر لیا، اور انہوں نے کیٹیگرائز کیا کہ اتنا پیسہ خیرات کا ہے، اس سے اس اسکول کے بچے تعلیم، اتنا پیسہ اساتذہ، اتنا پیسہ فلاں، اتنا پیسہ فلاں، اتنا پیسہ ریسرچ پہ خرچ کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں اس تعلیم کے ذریعے اب پیسہ کمایا جا رہا ہے، لیکن اس پیسے کو سوائے اس کے کہ ذاتی زندگی کا معیار بڑھے، اور کتنے ادارے ہیں جنہوں نے کوئی ریسرچ سینٹر قائم کیے، کتنے ادارے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے اتنے بچوں کو فری پڑھائیں گے، کتنے ادارے ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اتنا پیسہ اسکول کی لائبریری پہ خرچ کیا جائے گا۔ نااہل لوگ ہیں۔ جو آدمی بھی نااہل کو کوئی بھی چیز دے گا، اس کا اہل نہیں ہے، تباہ ہو جائے گی۔ بولنا طاقت ہے نا۔ جب نئی نئی وہابیت کی تحریک شروع ہوئی، تو اب بھی ہے ان لوگوں میں، پہلے کیا اور اب کیا، جہاں کسی بزرگ کا نام سنا، انہوں نے لعنت بھیجنی شروع کی۔ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں مزار پہ، ان کی تیوری پہ بل پڑ گئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں نے چادر چڑھائی، ان کو عذاب نظر آیا، فوراً توہین پہ اترتے ہیں، فوراً۔ بھئی کسی کا بھی کوئی مذہب ہے، طریقہ ہے، آپ اس سے اختلاف کریں، بے ادبی تو نہ کریں۔ آپ یہ کہیں کہ چادر چڑھانا جائز نہیں، آپ کی مرضی، آپ یہ کہیں کہ مزار آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب مزاروں کو بلڈوز کر دوں اور یہ کر دوں وہ کر دوں، تمہیں اللہ اختیار ہی اتنا کیوں دے؟ حسرت دے کے مر جاؤ اور تم قابو نہ پا سکو۔ جو اس وقت کے اللہ کے اچھے بندے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ جتنے وہابی زیادہ ہو رہے ہیں نا، ان کے سامنے کبھی بھی تصوف کی بات نہ کرو۔ ایک بیچارہ تھا، اس نے کہیں کر دی، اس نے گالیاں دینی شروع کی، تو بزرگ جو تھے انہوں نے اس بچے کو بلایا، ان کا بیٹے یہ جتنی گالیاں آج اولیاء اللہ کو پہ پڑی ہیں نا، یہ سب تمہارا گناہ ہے۔ کہ حضرت میرا کیسے؟ ان کا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ ان کو تو کوئی ادب احترام ہے نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، اس سے بھی چھوٹی مثال سمجھیں کہ کبھی ماں باپ لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے یہاں دادی کا ذکر نہیں کرنا، یا پھوپھی کی بالکل بات کوئی نہیں کرنی، کہ پتہ ہوتا ہے نا کہ اگلے گھر آنے والوں کا کیا اثر ہوگا اس میں۔
کہ سب نااہلی ہی ہے نا، یعنی اتنا نااہل ہو جائے کہ وہ اپنے مخالف کے محترم کی تعریف برداشت نہ کر سکے، یہ صورتحال۔ اس لیے فرد سے لے کے قوموں تک کا زوال ان 5 اصولوں پہ ہے۔ عبادت کا ذوق مٹ جائے، حسن معاشرت ختم ہو جائے، ذہانت ختم ہو جائے، ذہین افراد سے کام نہ لیا جا سکے، اور اخلاقیات میں ایک سٹیپ آگے نہ ہو، اور نااہل کے ذمے کام لگا دیا جائے۔ حکمرانی سے لے کے بالکل اتنا مسلمان کیئر کرتے تھے، اتنا مسلمان اس چیز پہ پکے تھے کہ مغل اپنے دور میں کسی کو دکان نہیں کھولنے دیتے تھے مارکیٹ میں۔ آسان تھوڑا ہی تھا، میونسپلٹی جو بھی اس وقت ہوتی تھی وہ کہتے تھے اس کا امتحان لو۔ اب جلد کتابوں کی باندھنا کیا بات ہے، 10 دن آپ ہم محنت کریں تو ہمیں بھی پتہ چل جائے جلد کیسے باندھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے اس سے پوچھو کہ پچھلے کتنے سالوں میں کتنی جلدیں بنائی ہیں، اگر بالکل کوئی نہیں بنائی استاد کے حوالے کرو۔ وہ کہتا ہے جی 10 سال میں اتنی جلدیں، یہ نمونہ دیکھیں، کہتے تھے اب اسے کھول لیں۔ یہ اب اس دنیا میں اصول کو دیکھنا نا، مغلوں کے اس اصول کو جرمنی میں بال بھی جو کاٹتا ہے نا، وہ بھی پہلے اپنی سند دکھاتا ہے کہ بال کاٹنے کہاں سے سیکھیں۔ ہمیں ایک مرتبہ بال کٹانے تھے تو اس نے لا کے سند دکھائی، ہم نے کہا کہاں گئے تمہارے آباء و اجداد اصول میں؟ وہ مغل جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ترکوں کے ہاں چلے گئے تھے، دلی والے اور حیدرآباد والے، تو مکہ مکرمہ میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ تم کیا کرتے ہو، تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی میں جلد کرتا ہوں، میرے باپ دادا بھی۔ گورنر مکہ کے پاس وہ میونسپلٹی والے کا جلد بنا کے لایا، تو افسر جو تھا اسے بڑی اچھی لگی، اسے گورنر نے کہا اچھا بھیجو اس بچے کو۔ بھیجا، اس کا بیٹے اتنا کمال، اس نے کہا جی اتنی پشتوں سے میرے خاندان میں یہی کام ہے، اب دلی اب اجڑ گیا ہندوستان 57 کی جنگ آزادی میں، گورے مارتے ہیں، میں بھاگ کے آ گیا ہوں۔ انہوں نے اسے جلد کو بھیجا سلطان عبدالحمید وغیرہ کے پاس ترکی، تو انہوں نے لکھا گورنر کو کہ آج کل یہاں بہت سی نئی کتابیں آ گئی ہیں اور بہت کام ہے، اس بچے کا کام بڑا پسند آیا، اسے کہو مکہ میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں، رائل جو لائبریری ہے اس میں آ جائے۔ وہ گیا اور پھر لاکھوں کروڑوں کمائے اور جائیدادیں بنائیں۔ یہ قدردانی، اہل تھا نا، ثابت کیا۔ یہ 5 اصول ہیں، انہی اصولوں پہ تہذیبیں چلتی ہیں، اور انہی اصولوں پہ دنیا میں قومیں تباہ بھی ہوتی ہیں اور بنتی ہیں۔